اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سیدھے جوانوں کے لیے رول ماڈل بیان کرنے کے لیے بہت سارے واقعات نبیوں کے بیان کیے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، اس میں آپ کی جوانی کو ہائی لائٹ کر کے پھر بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک میں تھے اور اس ملک کے لوگ وہ برائیوں میں مبتلا تھے اور خرابیوں کا شکار تھے اور وہ بتوں کو پوجتے تھے اور فحاشی اور گندگی کی زندگی گزارتے تھے اور اس میں فخر کرتے تھے. ان کے ہاں ناچ گانا بڑا اہم معاملہ تھا، ان کے ہاں آوارگی بڑی اہم چیز تھی. تو اسی اپنے میلے کے لیے گئے جس میلے کے ان کو شرک کرنا تھا، کفر کرنا تھا، ناچنا تھا، گانا تھا، آوارگی تھی، بدکاریاں تھی. اس میلے میں جب وہ چلے گئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے ان کے وہ فرضی خداؤں کو توڑ دیا اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تب آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا. تو قرآن نے اس کو جب نقل کیا تو یہ کہا سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کا تذکرہ سنا ہے، اسی جوان نے یہ کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کو ہائی لائٹ کر کے کہا کہ جوان نے یہ کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، لیکن نبی بننے سے پہلے وہ ایک سفر کر رہے ہیں. اس سفر کا براہ راست ہماری معلومات سے کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو اچھی طرح سے بیان فرمایا اور یہ بتانے کے لیے کہ ایک جوان کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک سے نکل کر کے دوسرے ملک میں پہنچے. اس دوسرے ملک کا نام ہے مدین. اب وہاں نہ ان کا کوئی جاننے والا تھا، نہ ان کے لیے رہائش کا کوئی انتظام تھا، نہ ان کو کوئی اکاموڈیٹ کرنے والا تھا. اس سوچ میں تھے کہ میں کہاں جاؤں گا، کس کے پاس پہنچوں گا اور کون مجھے اپنے گھر لے جائے گا. اسی سوچ اسی فکر میں وہ چشمے ایک نالے پر بیٹھے ہوئے تھے یا ایک چشمے پر بیٹھے ہوئے تھے، سوچتے تھے کہاں جاؤں گا. تو اس علاقے کے لوگ آ کر کے اس چشمے یا اس کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جو جوان تھے یہ دیکھتے رہے وہ منظر کہ لوگ آ رہے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ دو جوان لڑکیاں اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر الگ کھڑی ہیں اور وہ بکریاں ان کو پانی پینے کے لیے آنا چاہتی ہیں مگر یہ بچوں کو روکتی ہیں. یہ سارا منظر وہ دیکھتے رہے. مرد آتے رہے، کنویں سے پانی نکالتے رہے، اپنے جانوروں کو پلاتے رہے اور نکلتے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام سوچتے رہے کہ ان لڑکیوں کا معاملہ کیا ہے اور ان کو کیوں روکا گیا ہے. چنانچہ نزدیک گئے، جا کر پوچھا بھائی آپ لوگ اپنی بکریوں کو کیوں روکتی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھیں ہم خواتین ہیں، اس کنویں سے ہم پانی نہیں نکال پاتی ہیں، ڈول اتنا وزنی ہے کہ ہم کو کھینچ نہیں سکتی ہیں. اب یہ لوگ مرد ہیں یہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، اس کے بعد اگر کہیں تھوڑا سا کہیں پانی بچے ہوا ہوگا تو ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے. ہم اسی انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر نکل جائیں گے، اس کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے کیونکہ ہم پانی کھینچ نہیں سکتے. موسیٰ صاحب نے کہا اتنا ہی معاملہ ہے تو آگے بڑھے اور ان تمام مردوں سے کہا سائڈ پر ہو جاؤ. وہ ڈول لیا اور اکیلے جس ڈول کو کئی آدمی مل کر کے کھینچتے تھے اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا وہ ڈول نکالا، بار بار پانی نکالا اور بکریوں کو اچھی طرح سے سیراب کیا اور کیا بابا جائیں. وہ خواتین بکریوں کو لے کر کے واپس اپنے گھر پہنچی ہیں. ان کے گھر میں جو آدمی تھے اس کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ آج آپ جلدی کیوں آ گئے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ ان بکریوں کو پانی پلائے بغیر آ گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آج تو ہم نے زیادہ پانی پلایا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں ایک صاحب تھے، وہ کوئی مسافر تھا، اس مسافر نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس لیے ہم جلدی نکل کر آئے. شعیب علیہ السلام نے کہا وہ مسافر کہاں کا تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان بچوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم اس کو گھر بلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا کہیں رہنے کا ٹھکانہ ہی نہ ہو. تو ابا جان نے ان سے کہا کہ ضرور. چنانچہ جوان بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ وہی بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے میں کہاں جاؤں گا سوچ میں تھے. وہ خاتون آئی، اس خاتون نے کہا کہ آپ کو ابا جان بلا رہے ہیں. اب شعیب علیہ السلام اس خاتون کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ بتانا مشکل ہے کہ کتنا لمبا فاصلہ ان کو طے کرنا تھا، کن پہاڑیوں سے گزرنا تھا، کن نالوں کے اندر سے گزرنا تھا، وہاں کہاں اکیلا پن تھا، کہاں اکیلا پن تھا. بہرحال اس تمام راستے سے گزرتے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر یہ خاتون آگے آگے چلے گی تو ہو سکتا ہے اس کے چہرے پر میری نظر پڑے، ہو سکتا ہے اس کے پاؤں پر میری نظر پڑے، اور جب نالوں کے درمیان سے ہم گزریں گے تو ہوا کا جھونکا آئے گا، اس کی ساڑی گر جائے گی، اس کے بالوں پہ میری نظر پڑے گی. ہوا کا جھونکا آئے گا، بال ساڑی گر جائے گی، اس کی گردن پہ مجھے نظر پڑے گی. اور میں جوان انسان ہوں، یہ بھی جوان خاتون ہے، میرے دل میں برے خیالات ابھر سکتے ہیں، اس لیے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے.
اس خاتون سے کہا کہ آپ آگے نہیں، آپ پیچھے نہیں، اور جب مجھ سے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی تو بات نہیں کریں گی، جہاں راستہ دائیں یا بائیں ہوتا ہو تو وہاں آپ کنکر پھینک دیں، میں چپ چاپ چلتا رہوں گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس پورے سفر میں میں ان کے ساتھ نہ بات کروں نہ اس کو دیکھ سکوں، تاکہ میرے دل میں برے خیالات نہ ابھریں، کیونکہ میں ایک جوان انسان ہوں اور یہ بھی ایک جوان خاتون ہے۔ اس طرح سے یہ لمبا سفر انہوں نے پیدل طے کیا اور پہنچے اس گھر میں جس گھر کی وہ خاتون تھی۔ اس خاتون نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اس آدمی کا ہم نے تجربہ کیا، طاقتور اتنا ہے کہ دو دو تین تین آدمی جو جول کو نکالتے تھے یہ اکیلا اس کو نکالتا تھا، اور با کردار اتنا ہے کہ راستے بھر میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور مجھے کہا کہ پیچھے چلو، آگے نہیں چلنا، کیونکہ میری نگاہ تمہاری نہ ٹانگوں پر پڑنی چاہیے، نہ تمہارے بالوں پر پڑنی چاہیے، نہ تمہارے چہرے پر پڑنی چاہیے، نہ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل میں برے خیالات نہ ابھریں۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان کیوں کیا؟ جواب ہے جوانوں کے لیے رول ماڈل دکھانا۔ چلیں اور آگے اہم ترین واقعہ حضرت اللہ جل شانہ جوانوں کے لیے رول ماڈل دکھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی کے بیٹے ہیں، ان کا باپ بھی نبی، ان کا دادا بھی نبی، ان کا پردادا بھی نبی۔ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہے یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام، یعقوب، یہ جو معلومات کے لیے میں بتا رہا ہوں، انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا نام۔ یعقوب ایک نبی ہے جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا لفظ جو ہے وہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے، اور اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں۔ فرشتوں کے سارے نام عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسماعیل، عزرائیل، حزقائیل، ایل مانے اللہ، اور اس سے پہلے ایک لفظ اور جڑے گا تو یہ مقرب، جیسے عبداللہ، نصر اللہ، فضل اللہ، نصر وغیرہ۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ابراہیم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرائیل کے معنی عبداللہ۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے نسل کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ یہ جو آج کا ملک اسرائیل ہے یہ اصل اسی نام پر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور بنی اسرائیل انہیں کو کہتے ہیں، بنی معنی اولاد، تو اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوسرا نام اسرائیل ہے، قرآن کریم میں بھی یہ نام ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے حضرت یعقوب۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس خواب کے نتیجے میں بعد ان کی زندگی کے مختلف حالات پیش آئے، جس کی تفصیل کا اس وقت نہیں ہے، میں شارٹ کروں گا کیونکہ اگلی بات سمجھنے کے لیے آپ تمام جوانوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے، وہی اگلی بات سمجھانی ہے، اور اس کے لیے میں یہ تمہید عرض کر رہا ہوں، یعنی بیس بنا رہا ہوں اس اگلے مضمون کو سمجھانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام اپنے ملک سے نکلے، کنویں میں پھینکے گئے، وہاں سے نکلے، پھر ایک بادشاہ کے یہاں خرید کر کے لائے گئے، اور ایک بادشاہ کے گھر میں وہ نوکر کے حیثیت سے ہیں، اور وہیں ان کی جوانی کا سٹارٹ ہو گیا۔ اب وہ جب جوان ہو گئے تو انتہائی خوبصورت، بہت ہی زیادہ خوبصورت، بلکہ یوں کہیے ہمارے تصورات سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ جوانوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے وہ حسن یوسف علیہ السلام کے اندر کتنا زیادہ تھا۔ ہم تھوڑا سا اندازہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے اللہ نے جوانوں کا حسن دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مردوں کا حسن اس کے دو حصے کر دیے، آدھا حصہ تنہا یوسف علیہ السلام کو دیا، اور آدھا حسن جو مردوں کا ہے وہ دنیا کے تمام مردوں میں تقسیم کر دیا۔ تو جب آدھا 1/2 تمام دنیا کے جوانوں کو حسن ملا ہے، وہ جب اتنا ہے کہ دنیا کے حسین سے حسین اور ہیلتھی سے ہیلتھی اور سوار سے سوار جوان کیسے لگتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں، تو اس سارے حسن کا 1/2 آدھا جب یوسف علیہ السلام کو ملا ہوگا تو وہ کیسے یوسف علیہ السلام انتہائی حسین، اور جوانی کا آغاز جب ہوا تو اور زیادہ حسن نکھر گیا۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ اس گھر کی خاتون یعنی بادشاہ کی بیوی، یعنی کہیے ملک کی فرسٹ لیڈی، یعنی کہیے ملکہ، یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو اور اس کے دل میں برے خیالات ابھرنے لگے۔ ظاہر ہے وہ یہ چاہتے ہو کہ اس کے تعلقات مجھ سے قائم ہو جائیں، مگر یوسف علیہ السلام بالکل معصوم ذہن کے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ عورتوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں اور عورتوں کے اندر مائل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ میلان سے بالکل ہی ناواقف ہیں۔ معصوم ذہن، پاکیزہ ذہن، اور جوان جب معصوم ہوتا ہے تو اور زیادہ پیارا لگتا ہے، جب وہ ان معاملات کو نہیں جانتا ہے تو اور زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جب کوئی جوان لڑکا
بگڑنے کے راستے پر چلتا ہے تو آدمی جو ہی محسوس کرتا ہے لڑکا بگڑ رہا ہے تو نفرت ہونے لگتی ہے. اور اگر کوئی جوان لڑکا اور خوبصورت ہو اور بالکل معصوم ہو اور اس کو ان معاملات کے کوئی علم نہیں تو اور زیادہ پیارا لگتا ہے. لیکن اس کا تجربہ ہر ایک کو نہیں ہو سکتا ہے. اب یوسف علیہ السلام تو وہ خاتون جو ہے وہ مائل ہو گئی, اشارے کرتی رہی, مگر یوسف علیہ السلام کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں اور کیا کہنا چاہتی ہیں اور یہ مجھے کیوں مسلسل دیکھتی رہتی ہیں اور مجھے بار بار اپنے بیڈ روم میں کیوں بلاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے, یہاں تک کہ ایک دن مجبور ہو کر اس خاتون نے کہا, سوچا کہ بھائی یہ تو سمجھ نہیں پا رہا ہے, اسے مجھے صاف صاف اسے کہنا چاہیے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. چنانچہ جب بادشاہ اپنے آفس میں چلا گیا اور اسے معلوم تھا کہ اب یہ شام تک آفس میں رہے گا, ظاہر بادشاہ کو حکومت چلانی ہے اور وہ اپنے چبر میں جب بیٹھتا ہوگا اپنے حکومت کے تخت پر تو شام تک بیٹھتا ہوگا. تو جو ہی عورت نے یہ سوچا کہ وہ چلا گیا ہے, اس لیے یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے اندر کمرے میں بلایا, یوں کہیے آج کے زمانے میں اپنے بیڈ روم میں بلایا, اور بیڈ روم میں بلا کر کے اس نے سمجھا میں نوکر کی حیثیت سے مجھے بلایا جا رہا ہوگا, میڈم نے مجھے بلایا, مجھے جانا ہے, خدمت کرنی ہے, یا تو پانی پہنچانا ہوگا یا کوئی اور خدمت کرنی ہوگی, تو وہ اس طرح سے آئے. اب زلیخا اس عورت, زلیخا کا نام قرآن میں نہیں ہے, یہ بعد میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا. اللہ کے علم میں اس کا نام زلیخا تھا یا کوئی اور نام تھا, لیکن امرأۃ العزیز, عزیز بادشاہ کی بیوی. عزیز جو ہے وہ بادشاہ کا لقب تھا. ہر زمانے میں حکمران کا کوئی نہ کوئی لقب ہوتا ہے. جیسے کسی ملک کے حکمران کا لقب ہے مثلا پریزیڈنٹ, کسی ملک کے سربراہ کا نام ہے مثلا چانسلر, کسی ملک کے سربراہ کا نام ہے مثلا پی ایم. تو اسی طرح سے مصر کے اس زمانے کے حکمران کو عزیز کہتے ہیں. جیسے مصر کے ایک زمانے کے حکمران کو فرعون کہتے تھے. وہ فرعون ایک نہیں ہے, وہ جو آئے گا وہ فرعون ہوگا. آج ایک فرعون ہے, وہ چلا گیا تو دوسرا فرعون آئے گا. تو ہر حکمران فرعون ہے. اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہر سربراہ جو ہے وہ عزیز ہے, تو عزیز مصر. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم کے سربراہ کو قیصر کہتے تھے, یعنی رومن امپائر کے سربراہ کو قیصر کہتے تھے, اور پرشین امپائر کے سربراہ کو کسرا کہتے تھے, اور حبشہ کے سربراہ کو نجاشی کہتے تھے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی ملک کے سربراہ کا اس زمانے میں کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. تو مصر کے اس زمانے کے سربراہ کو عزیز کہتے تھے. تو عزیز مصر اپنے آخر میں چلا گیا ہے. اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کھول کر کے صاف صاف کہا کہ میں کیا چاہتی ہوں. اب یوسف علیہ السلام کے سمجھ میں آ گیا یہ کیا مجھ سے چاہتی ہے. تو ایک دم چونکا کر کے انہوں نے کہا معاذ اللہ, یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا جو آپ مجھے کیا. اس وقت اس عورت نے کیا کہا اور یوسف علیہ السلام کا یہاں سے جواب کیا آیا, قرآن اس کو نقل کیا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن اس کو واقعے کو کیوں سنا رہا ہے. جواب ہے آج کے زمانے کے سامنے رول ماڈل یہ ہے. ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں بھی ایسا کوئی مرحلہ آئے اور تمہیں اس وقت اپنی جوانی کو یا تو بچانا ہے یا داغدار بنانا ہے, تو تمہارے لیے ہم نمونہ رکھیں گے کہ تم سے کہیں زیادہ حسین اور تم سے کہیں زیادہ سیف انسان, کیونکہ ملک کی فصلیں بھی ان کا پیچھا کر رہی ہے, تو وہاں تو کسی سے کا خطرہ نہیں, کوئی ڈر نہیں ہے. تو جس طرح سے انہوں نے اپنی جوانی کو داغ لگنے نہیں دیا ہے, بس میسج تمہارے لیے یہی ہے کہ تم بھی اپنی جوانی کو بچاؤ. تو یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا ہے طلب, اب اس لفظ کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کس طرح کر پائیں گے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے کھلم کھلا آفر دیا. کس چیز کا؟ اس چیز کا جس کا تذکرہ کرنا مسجد میں بہت مشکل ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا معاذ اللہ, معاذ اللہ, اللہ بچائے مجھے, اللہ مجھے بچائے, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کروں گا. اور دیکھو تیرا شوہر جو ہے وہ تو میرا بڑا شفقت کرنے والا ہے, تو اس کی بیوی ہے, میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نافرمانی تو الگ ہوگی, لیکن تیرا شوہر انہوں احسن مثوایا, اس نے تو مجھے اچھی طرح سے اس گھر میں رکھا ہے. اگرچہ میں نوکر ہوں مگر مجھے بیٹے کی طرف شفقت کر رہا ہے, کم سے کم اس کی بیوی کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ تو خیانت ہو جائے گی. اس عورت نے کہا کیا کہتے ہو تم, خیانت ہوگی اور یہ ہوگی, میں کچھ نہیں مانتی, تمہیں ماننا پڑے گا, تمہیں کرنا پڑے گا, جو میری چوائس ہے وہ تمہیں پوری کرنی پڑے گی. تمہیں نہیں. انسان کا ہوتا کیا ہے, انسان پہلے پھسلاتا ہے پھر دھمکاتا ہے. انسان کے مزید دو ہتھیار ہے کہ اگر کسی یا تو پہلے کو بہلائے گا اور پھسلائے گا, اگر بہلانے پھسلانے سے مقصد پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو پھر آدمی ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, پریشر لاتا ہے, دباؤ ڈالتا ہے. یہی وہاں بھی ہوا. اس سے پہلے بہلایا پھسلایا, جب اسے لگا کہ اس سے تو نہیں ماننے والا ہے, انہوں نے پھر پریشر ڈالنے کے لیے کہا تمہیں ماننا ہوگا, تمہیں ماننا ہوگا, اس کے بغیر کچھ نہیں, اور
تم کہیں بھاگنا چاہو تو بھاگ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ سارے گیٹ میں نے بند کروا دیے ہیں، ہر جگہ تالا لگا ہوا ہے۔ آج یوسف علیہ السلام اپنے کردار کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور وہ پیچھے سے دوڑ رہی ہے، یہاں تک کہ ایک گیٹ پر پہنچے، دوسری گیٹ پر پہنچے، ایک ایک گیٹ کا تالا کھولتے گئے، توڑتے گئے، گیٹ کو توڑتے گئے، یہاں تک آخری گیٹ پر پہنچے۔ جب مین گیٹ پر پہنچے اور دروازہ کھولا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ بادشاہ سامنے تو یوسف علیہ السلام بھی ہکا بکا، اور پیچھے سے وہ عورت ہے وہ بھی ہکا بکا، حیران ہوگی یہ کیسا ہو گیا۔ تو عورت نے سوچا کہ اب تو یہ سارا الزام مجھ پر آئے گا، اور اگر اس سے پوچھے گا یہ فوراً کہے گا میرے بارے میں، تو سارا اور میرا شوہر مجھ سے بدظن ہو جائے گا، اور اسے لگا کہ میری بیوی ہو کر کے یہ نوکر کے پیچھے لگ گئی ہے۔ تو عورت نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ مجھ پر الزام لگے، بجائے اس کے کہ سچ بات کھل جائے، مجھے پہلے ہی کہہ جانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے فوراً کہا کہ میں عجیب انسان ہوں، یہ نوکر گھر میں بٹھا رکھا، اس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، اس نے مجھے چھیڑ خانی کی ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی، کیسے انسان کو تم نے گھر میں رکھا؟ یوسف علیہ السلام حیران، ہکا بکا کہ برائی کی دعوت ہوئی اس نے دی اور الٹا الزام مجھ پر لگا۔ اب یوسف علیہ السلام اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے، ساتھ میں یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ میرا تو کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، میرا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ میرا خاندان ہے، میں ان کے گھر پہ نوکر ہوں، جو چاہے سو کر سکتے ہیں۔ اسی عورت نے مجھے برائی کی دعوت دی اور یہی عورت اب مجھے الٹا مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میں کس سے اپنی فریاد کروں گا؟ حق کا بک۔ لیکن بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے ایک نگاہ یوسف کے چہرے پر ڈالی اور ایک نگاہ اپنی بیوی کے چہرے پر ڈالی، تو آپ جانتے ہیں کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ غلطی کہاں ہے۔ سمجھدار سمجھ گیا، مجھے لگتا ہے بچہ جو ہے وہ اس کے اندر خرابی نہیں ہے، بیوی میں مگر کہہ نہیں سکا اس لیے کہ بیوی باولا تھا، اور اس نے سوچا کہ صاحب ہمارا آپس میں ڈسپیوٹ ہو جائے گا، بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو جائے گی، جس سے اس نے بات دبا۔ لیکن چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، اور چیمے گوئیاں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ لوگ الزام لگانے لگے کچھ نہ کچھ تو غلطی ہے، کچھ نہ کچھ تو خرابی ہے۔ آج یوسف علیہ السلام نے سوچا یا اللہ میری جوانی کو داغ لگ گیا، اگر یہ جھوٹا داغ لگا ہے، اور داغ لگانے والی اس ملک کی سب سے بڑی عورت ہے، اسی کے بعد لوگ مانیں گے میری تو کوئی نہیں سنے گا، یا اللہ میری صفائی کروا دیجیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی ایک کام کریں گے، عورت کہتی ہے غلطی مجھ میں ہے، میں کہتا ہوں غلطی اس میں ہے، عورت یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے چھیڑا، میں کہتا ہوں اس نے میرا پیچھا کیا، اب ایسا کیسے ہوگا؟ تو ایک کام کرتے ہیں، کل پرسوں ہی اسی خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ابھی دودھ پیتا ہے، اس بچے سے پوچھ لیں گے غلطی اس میں ہے یا مجھ میں۔ تو حیرت انگیز بات ہے کہ دودھ پیتا والا بچہ کیسے جواب دے گا، لیکن قرآن میں ہے۔ چنانچہ لایا گیا وہ بچہ اور اسے پوچھا گیا کہ اب کون سی لینگویج میں پوچھا گیا وہ نہیں بتا سکتے، ہم تو قرآن کو کوڈ کر رہے ہیں۔ قرآن میں جو واقعے کو بیان کیا گیا، اس بچے سے پوچھا گیا، اس بچے نے کہا یوسف کا کرتا دیکھ لیا جائے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچ کہہ رہی ہے، یوسف جھوٹا ہے، پیچھے سے اگر کرتا پھٹا ہوا ہے اس کے معنی ہے کہ یوسف بھاگ رہے تھے، اس عورت نے پیچھے سے کرتا کھینچا ہے اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اور وہ آگے طرف کھینچتے رہے یا پیچھے طرف کھینچتے رہے، نتیجے میں پیچھے سے کرتا پھٹ گیا ہے۔ پیچھے سے پردہ پھٹا ہے تو عورت غلط اور یوسف سچا، اور اگر آگے سے پردہ پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف غلط ہے۔ جب دیکھا پردہ ایک ہی تھا ان کے پاس، وہ بھی پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ وقدت قمیصہ من دبر ان کان قمیصہ قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين وان کان قمیصہ قد من دبر فكذب وهو من الصادقين فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظیم۔ عزیز مصر نے فوراً کہا اپنی بیوی سے کہا سب تیری سازش ہے، یہ تو لڑکا پاک صاف ہے، اس کا تو کوئی غلطی نہیں۔ لیکن بہرحال عورت پریشان تھی، اور ہوتے ہوتے یہ سوری سوسائٹی میں خبر پھیل گئی کہ صاحب بادشاہ کی بیوی اپنے غلام اپنے نوکر پر عاشق ہو گئی ہے، اور نوکر اس کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ چاہتی ہے کسی طرح سے اس کو اپنے گلے مگر نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے چاروں طرف سے جب بدنامی پھیل گئی، اس عورت نے سوچا میں ایک کام کرتی ہوں، میں ان تمام عورتوں کو جو مجھے تانا دے رہی ہیں میں دکھاؤں گی دیکھو کتنا خوبصورت ہے، پھر دیکھتا ہوں کون سی عورت بچ پائے گی۔ چنانچہ عورتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اب وہ یوسف علیہ السلام سے کہا دیکھو میرے مہمان عورتیں آئی ہیں، ان کے لیے جوس لاؤ، ان کے لیے پانی لاؤ، ان کی سروس کرو۔ تو جا رہا یوسف علیہ السلام لاؤ کا ادھر سے جمع۔ اب وہ اس زمانے کے مطابق پانی کا جگ لائے ہوں گے یا جوس لائے ہوں گے یا شربت لے آئے ہوں گے، اور جب وہ پھل، تو پہلے وہ پھل تقسیم کیے گئے، ہر عورت کے سامنے پلیٹ میں پھل ہیں اور قسم قسم کے پھل ہیں۔ اس میں آپ مان لیجیے جیسے آج کل کینو کھائے جاتے ہیں، یا اسی طرح سے موسمی کھائی جاتی ہے، اسی طرح سے ان کو پیس کر کے کھانا
تو ہر عورت کے سامنے پلیٹ میں وہ پھل بھی ہیں اور ساتھ میں چھریاں بھی ہیں، اور اتنے میں یوسف علیہ السلام جب داخل ہوں گے تو ہر عورت اس کو دیکھتی رہ گئی، کیسا عجیب خوبصورت، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، اس کا قد کیسا عجیب ہے، اس کا چلنے کا انداز کیسا عجیب ہے، اس کا رنگ کتنا اچھا ہے۔ غرض یہ کہ ایک چیز انتہائی عجیب تھی، وہ عورتیں حیران ہو گئی اور پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کٹ گئی مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہ یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، ان ہاتھ ملک کریم۔ اس کے بعد اگلا پلان شروع ہو گیا، ہر عورت چاہتی ہے کہ یہ میرا معشوق میرا عاشق بن جائے، تو ہر عورت پیچھا کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو ہی پتہ چل گیا، اس نے کہا یا اللہ میں تو اپنی جوانی کو بچانا چاہتا ہوں اس داغ میں لگنے سے، پہلے تو ایک عورت کی جان کی مصیبت سے مجھے اپنے آپ کو بچانا تھا، اب یہ ساری میری پیچھا کر رہی ہے، میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مگر اس گندی زندگی میں، اس گندی کی جگہ کی زندگی میں کیوں تیار نہیں؟ ربی احب السجن احب الیہ، یا اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہاں نہیں رہوں گا جہاں مجھے ایک سے چھوٹوں گا تو دوسرے کے یہاں پھنسوں گا، دوسرے کے یہاں چھوٹوں گا تیسرے کے یہاں، کہیں نہ کہیں مجھے یہ گناہ کروا دیں گے، کیونکہ میرے پیچھے اس طرح سے ہو رہا ہے، میرا پیچھا اس طرح سے ہو رہا ہے، میں نہیں گارنٹی دے سکتا اپنے بارے میں کہ اس ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچا پاؤں گا، اس لیے مجھے جیل میں جانا پسند ہے مگر یہاں نہیں رہوں گا۔ ادھر سے بادشاہ کی بیوی نے کہا، سوچا کہ چونکہ یہ میری بات مان نہیں رہا ہے تو مجھے اس کا انتقام لینا ہے، اور انتقام لینے کے لیے اس نے کیا کیا، بادشاہ نے کہا تم کتنے بے غیرت ہو، جس تمہارے نوکر نے تمہاری بیوی کو چھیڑا ہے اس کو تم چھوڑے ہوئے ہو، تم کو کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہو اس کے خلاف۔ عورت نے سوچا اب چونکہ میری بات یہ مانے گا نہیں اور اب میرا ہی مسئلہ نہیں ہے تو باقی عورتیں بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، لہذا مجھے یہ کہنا چاہیے، چنانچہ اس نے اپنے شوہر کو ورگلایا بھڑکایا اور کان بھرے، یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا بھائی وہ کوئی لڑکا ہے جس نے میری بیوی کو چھیڑا ہے اور وہ سنا اور عورتوں کا پیچھا بھی کر رہا ہے اور عورتوں کو بھی پریشان کر رہا ہے، جیل میں ڈالو اسے۔ تو لوگ آئے اٹھا کے یوسف کو جیل میں۔ اب یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کیے ہوئے جیل میں پہنچ گئے۔ کتنا زمانہ رہے؟ 3 سال، 7 سال یا 12 سال، جرم کچھ بھی نہیں۔ بس اب آگے واقعہ کیا ہوا مجھے یوسف علیہ السلام کی کہانی ساری نہیں سنانی ہے، مجھے صرف یہ سنانا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو قرآن نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے ہر جوان کے سامنے ایک پاکیزہ ترین کیریکٹر رہے، ہر جوان کے سامنے کہا جائے کہ دیکھو تمہارے لیے رول ماڈل یہ ہے، پھر اور آگے چلتے ہیں۔ مگر اور آگے چلتے ہوئے اور زیادہ واقعات اگر سناؤں گا تو اگلی جو بات مجھے کہنی ہے بطور میسج کہ وہ رہ جائے گی، اس لیے میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں آگے چل کر کہ محمد الرسول یہ بھی جوان تھے، انتہائی خوبصورت جوان، بہت ہی زیادہ ہیلتھی جوان، اس زمانے کی خوبصورتی کی جتنی چیزیں وہ ساری ہمارے نبی کے اندر جمع ہیں۔ آپ کی جوانی کا کلر ایسا تھا جیسا خوبصورت سے خوبصورت ترین جوان کے ہوتا ہے، آپ کے مبارک بال ایسے تھے جیسے خوبصورت سے خوبصورت ترین بال ہو سکتے ہیں، آپ کا قد ایسا تھا جو خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو سکتا ہے، آپ کی ہر چیز بالکل پرفیکٹ تھی، یعنی آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ لیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ماڈل اس کا ہوگا وہ محمد رسول اللہ طے تھا۔ اب دیکھیے ہمارا نبی جس خاندان میں پیدا ہوا اس خاندان کا حال یہ ہے کہ والد ان کے پہلے مر چکے تھے، پیدا ہوئے تو ان کو بھیجا گیا دور گاؤں کے علاقے میں طائف میں، وہاں انہیں دودھ پینے کا زمانہ گزارا، پھر 2-3 سال اور رہے تو 6 سال کی عمر تھی، 6 سال کی عمر تھی تو ہمارے نبی کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا، طائف سے ہمارے نبی کو والدہ کے حوالے کر دیا، والدہ کا نام ہے آمینہ۔ اب آمینہ اپنے بچے کو لے کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف چلی گئی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اور ساتھ میں اپنے والد کی قبر پر پہنچنے کے لیے، اپنے شوہر کی قبر پر، کیونکہ آمینہ کے شوہر جو 18 یا 22 سال کے عبداللہ تھے وہ مدینہ شریف میں وفات پا چکے تھے، وہیں وہ دفن تھے۔ تو آمینہ نے سوچا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور بچہ پیدا ہوا، میں پریگننسی میں تھی اور میرا شوہر گزر گیا، بچہ پیدا ہوا، نہ میرے بچے نے اپنے والد کو دیکھا ہے اور نہ میرے شوہر نے اپنے بچے کو دیکھا ہے، لہذا وہ پہنچی مدینہ شریف، اپنی والد کی قبر پر، اپنے شوہر کی قبر پر گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کا بچہ ہے، انہیں اپنے والد کی قبر دیکھی، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے نے اپنی والدہ سے اپنے باپ کے بارے میں کیا کیا پوچھا ہوگا یہ اللہ کے علم ہے، اور یا پھر آمینہ کا پتہ ہوگا، لیکن لگتا یہ ہے کہ انہیں پوچھا ہوگا اماں جان میرے والد کیسے تھے،
अम्मा जान उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा था? अम्मा जान उनकी शक्ल सूरत कैसी थी? अम्मा जान वो इधर क्यों आए थे? अम्मा जान आपके लिए उन्होंने क्या क्या छोड़ा होगा? अम्मा जान कितने दिनों आप अब्बा जान के साथ रही? अम्मा जान जब मैं आपके पेट में था तो आपने नहीं उनको रोका होगा कि देखो मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, मैं प्रेगनेंसी में हूँ, इस हालत में तुम इतना लंबा सफ़र मत करो। ये और इस किस्म के सवाल जब हमारे नबी ने अपनी वालदा से पूछे होंगे तो उनके वालदा को बहुत दिल दुखा होगा कि मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी कि तेरा बाप क्यों आया था। और इतना शॉक हो गया, इतना शॉक हो गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। और उसके बाद जब वहाँ से चले हैं, जब वहाँ से वापस चले हैं मक्का शरीफ के लिए जब वापस चले हैं तो रास्ते में अबवा के मकाम पर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला की वफ़ात हो गई। और जंगल में खुला मैदान, पहाड़ है, पत्थर है, न दरख्त है, न साया है, न खाने पीने की कोई चीज है। एक ऐसा भयावह जंगल है। और जंगल में हमारा जैसा जंगल नहीं जिसमें दरख्त है, जिसमें ग्रीनरी है, ये ऐसा जंगल नहीं। वहां का डेजर्ट वाला जंगल है और संगला पहाड़ों वाला जंगल है। वहां हजरत आमिना की वफात हो गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 साल का बच्चा पीछे रह गया। अब न बाप है और न माँ है। फिर वहां से उनको उठाकर लाया गया मक्का शरीफ में घर में बाप नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। ग्रैंड फादर है अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने कहा मैं ही पालता हूँ बच्चे को। चुनाचे वो पालना शुरू कर रहे हैं। 2 साल तक ग्रैंड फादर जिंदा रहे, वो भी चले गए। अब कहाँ जाएंगे? अब चचा ने कहा चलो मेरे पास रहेगा ये बच्चा। ये जमाना हमारे नबी का गुजरा है, बचपन का जमाना, 8 साल से लेकर 10 साल का। किस तरह गुजरा है अल्लाह के इल्म में। कौन उनको खिलाता होगा, कौन पिलाता होगा, कौन कपड़े धोता होगा। किसी से अगर कोई चीज मांगते होंगे तो किससे मांगते हो? आप सभी बच्चे हो। आप कैसे कैसे अपने वालिद को डिमांड करते हो? आपकी माएँ कैसे आप पर फिदा होती है? वो कैसे आपको कहती हैं भला गए रक्षा मेरा बेटा, मेरी जान, मैं तो कुर्बान। तो उनको कौन कहता होगा? और अगर कोई चॉइस होती होगी किससे मांगते हो? बच्चों को कितने शौक होते हैं, ठीक है, और कैसे अपनी वालिदैन से अपने शौक पूरे कराते हैं। वो अगर अपना शौक पूरा कराते तो किससे कहेंगे? न बाप है, न माँ है, न भाई है, न बहन है। चचा बहरहाल चचा है, और चचा की बीवी जो है वो आपकी आंटी होती है, आपकी चची होती है। वल्लाहु आलम की कितनी मोहब्बत उनकी करते होंगे। चचा मगर के शफ़क़त करने वाले, उनका नाम था अबू तालिब, हज़रत अली के वालिद। अब इसके बाद टीनेज शुरू हो गई। आप जानते हैं टीनेज शुरू होती 12 साल की उम्र के बाद। तो 12 साल की उम्र के बाद अब 13 तो 14 तो 15 तो टीनेज शुरू हो गई। एक ऐसा जवान जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, निगरानी करने वाला उसका कोई नहीं है, न बाप है, न माँ है, न भाई है, न बहन है। सोसाइटी गंदगी में डूबी हुई है। इस सोसाइटी के अंदर एक जवान उभर रहा है, लेकिन आपने अपनी जवानी को कोई दाग लगने नहीं दिया। यहां तक कि जब आप 25 साल की उम्र के हो गए और आपका निकाह हुआ तो अबू तालिब ने नात पढ़ी, यानी अपने इस भतीजे की खूबियां बयान करते हुए उन्होंने शेर पढ़े और ने कहा, अरब के जवानों, मेरा ये भतीजा माली एतबार से कमजोर है, बाप भी नहीं, इसकी मां भी नहीं है, प्रॉपर्टी इसके पास कुछ नहीं है, मगर कैरेक्टर के एतबार से अरब का कोई जवान मेरे इस भतीजे का मुकाबला नहीं कर सकता। और जब वह निकाह की सरमनी थी उसमें अबू तालिब ने इनका निकाह किया है हज़रत खदीजा के साथ। तो अबू तालिब ने निकाह की सरमनी में जो अशार पढ़े हैं, जो नात पढ़ी है, और उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की खूबियां बयान की। और आगे चल करके हमारे नबी जब जवान हो गए, जब नबी बन गए, तो नबी बनने के बाद फिर जो लोग उनके मुखालिफ थे उन्होंने इल्जामात तो लगाए, मगर कोई ये ना कह सका कि आपकी जवानी में दाग रहा है। हमें मालूम है कि आपने अपने जवानी में कितने गलत काम किए हैं, कोई नहीं कह सका, क्योंकि आपकी जवानी बिल्कुल पाकीज़ा जवानी थी। जवानी की जिंदगी में जितनी गलतियां हुआ करती हो सकती हैं, उन तमाम गलतियों से आपने अपने आप को बचाया। वहां ड्रग्स भी था, वहां मनशियात भी थी, वहां शराब भी था, वहां दूसरे सारे गंदे काम थे, हुआ करते थे। वो तो सोसाइटी वैसी थी, ठीक है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी बिल्कुल पाक साफ और बेदार जवानी रही। और इसका सबूत खुद वही लोग जो उनके मुखालिफ थे वही कहते थे, यार ऐसा जवान तो कोई भी नहीं है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा वाक़यात अब नहीं सुनना चाहता। ये बेस है किस बात के लिए कि आप इस वक्त अपनी जिंदगी के जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, ये इंतहाई क्रूशल वक्त है। आपकी जवानी आपके हाथों में है।
آپ چاہو تو اس کو داغدار بناؤ، آپ چاہو تو اپنے آپ کو چرچیاں بناؤ، آپ چاہو تو اپنے آپ کو برائیوں میں ڈبو دو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تمہارے ماں باپ سوچتے ہوں گے ہمارا بیٹا تھوڑے بگڑ رہا ہوگا، وہ تو امیدیں رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا بیٹا ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، اس کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں، وہ اپنا فیوچر سمجھتا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ ان کی امیدیں آپ کے ساتھ یہ ہوں گے کہ سمجھدار ہوگا۔ اور اس حالت میں اگر آپ نے ان کے ٹرسٹ، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور آپ برائیوں میں پھنس گئے تو سمجھ جائیے آپ نے اس جوانی کو داغدار بنا دیا۔ اللہ نے آپ کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ نمبر 1 ایمان، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جوان۔ مجھے خیال آیا تھا کہ میں کہوں گا کہ اگر میں آپ سے سوال کروں آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین مسئلہ کیا ہے، تو آپ میں سے شاید 99% یہی جواب دیں گے ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہمارا کیریئر اچھا بنے، یعنی ہم کو ڈگریاں مل جائیں، پڑھائی ہو جائے، اس کے بعد اچھا روزگار مل جائے، پھر ہماری شادی ہو جائے۔ یہ ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے، بلا شبہ ہوگا یہ مقصد، ہونا بھی چاہیے، ہوگا بھی یہی ہے، آپ کا جواب یہی آئے گا۔ مگر میں کہوں گا آپ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو، آپ ہو کیا۔ تم صرف انسان نہیں ہو، تم کسی عام انسان کے گھر ہیں تو محمد رسول اللہ کی امت کی جوان، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جوان ہو۔ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچانو گے تو آپ کی اپنی جوانی اس کو داغ لگنے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کی جوانی انتہائی قیمتی جوانی ہے، جس قیمتی جوانی سے امیدیں وابستہ ہیں۔ خود آپ کی، آپ کا فیوچر آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے والدین آپ کو فیوچر دیکھ رہے ہیں، اور آپ مسلمان جوان ہو تو آپ کا نبی آپ کے انتظار میں ہے، میری امت کے جوان آگے زندگی کیسے گزارے گا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے آپ اپنے آپ کو پہچانو۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچانو گے تو آپ سمجھو گے میں گلیوں میں پھرنے کے لیے نہیں ہوں، میں شراب خانوں میں ناچنے کے لیے نہیں ہوں، میں ڈانس کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں لڑکیوں کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، کیونکہ میں جوان اگر ہوں تو دنیا کی دوسری جوانوں کی طرح نہیں ہوں، میری جوانی کچھ اور ہے۔ کبھی اے مسلم، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا تار۔ کا بھی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں، تو نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صاحب ہمیں ناچ گانوں میں جانا ہے، ہمیں ڈانس دیکھنے ہیں، ہمیں کسی کا پیچھا کرنا ہے، کوئی ہم کو کہنا چاہیے تیرے بغیر میں جی نہیں سکتی، میں کسی پر فدا ہو جاؤں مجھے بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم وہ جوان نہیں ہو جو جوان تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب آپ نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، اور جب پہچانا نہیں تو اسی لیے خراب کر گئی شاہین کو صحبت ذات، کہ شاہین تھا، ایگل تھا، مگر وہ کووں کا سر رہ کر کوا بن گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ اس کا چیپٹر نمبر 2 جو میں بحث کر رہا تھا، چیپٹر نمبر 2 یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر جن چند باتوں کی تھی، سب سے زیادہ فکر جن چند باتوں کی تھی، ان میں سے ایک فکر یہی تھا کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے۔ اسے آپ نے فوکس کیا اسی پر، اور فوکس کئی طرح سے کیا۔ مثلا آپ جب دنیا سے جانے والے تھے تو بڑے بڑے عہدے سارے جوانوں کے حوالے کر دیے، بوڑھوں کے حوالے نہیں، بزرگوں کے حوالے نہیں۔ ایک طرف سے تجربہ کار انسان ہے، دوسری طرف سے چھوٹی عمر کا جوان ہے۔ آپ نے اہم ذمہ داری جوان کو دی تھی، بزرگ کو نہیں دی، حالانکہ عقل کا تقاضا یہ اس کو یہ حوالے کام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تجربہ کار بھی، اور یہ حضور کے ساتھ رہا ہے، ساری زندگی اس نے گزاری ہے، اور جو کام ان کے حوالے کرنا ہے اس کو بہتر طریقے یہی کر سکتا ہے۔ مگر آپ نے سوچا کہ نہیں، میں یہ کام جوان کے کندھے پر ڈال دیتا ہوں، اسے ڈال دیتا ہوں تاکہ امت کے نام میسیج چلا جائے، قیامت تک کے لیے آنے والے جوان یہ سمجھیں کہ ہم عیاشی کے لیے نہیں آئے ہیں، فحاشی کے لیے نہیں آئے ہیں، فیشنوں کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو ذمہ داری نبھانے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ مکہ شریف کا گورنر بنانا، جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ شریف کا گورنر بنانا، اب گورنر کس کو بنانا چاہیے تھا؟ صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، خالد بن ولید کو، ایک سے ایک بڑے بڑے صحابہ، ان میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے، ہر قسم کے تھے، مگر آپ نے مکہ کا گورنر کس کو بنایا؟ 14 یا 15 سال کا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام عطاب تھا، اور وہ ابھی 2 یا 3 دن پہلے مسلمان بنا، اس کو مکے کا گورنر بنا دیا۔ سب حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اس بچے کو کیوں دے دی؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے میسیج دے دیا
کہ میں اہم عہدے جوانوں کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ میری حکمت عملی کیا ہے، میری اسٹریٹجی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری امت کے جوان یہ نہیں سمجھنے چاہیے کہ ہم تو عیاشی کے لیے ہیں، ہم فحاشی کے ہیں، نہیں، ان کے گندوں میں ذمہ داری ڈالیں۔ ایک عہدہ۔ دوسرا عہدہ یمن کا گورنر بنانا ہے، تو ایک نوجوان لڑکے کو گورنر بنایا، اس کا نام تھا معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل جوان لڑکا ہے۔ جب آپ نے فرمایا تم کو یمن کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، سارا کام تمہیں کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کو اسلام بھی قبول کرانا ہے، ان کو مسلمان بھی بنانا ہے، ان کو سکھانا بھی ہے، مالداروں سے زکوٰۃ لینی ہے، غریبوں میں تقسیم کرنی ہے، مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے نکالنا ہے، یعنی سارا نظام تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ اور صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، جب حضور نے اس کو رخصت کیا اب معاذ بن جبل گورنر بن کے جا رہے ہیں، اور آپ جب سیاف کر رہے ہیں اسے، تو آپ نے سوچا میں ان کے ساتھ چلوں گا تھوڑا آگے تک۔ معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار، اللہ کے نبی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو معاذ بن جبل نے دیکھا نبی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تو سوچا میں کیسے چلوں گا، گھوڑے پر رہوں گا، میں نیچے اتر جاتا ہوں تب تک جب تک حضور میرے ساتھ ہیں، اور جب حضور واپس اٹھ جائیں گے پھر گھوڑے پر سوار ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا نیچے مت اترو، تم گھوڑے پر رہو۔ پھر فرمایا جی حضرت میں تو نہیں بیٹھ پاؤں گا، جناب میں کیسے بیٹھ پاؤں گا، آپ پیدل چل رہے ہیں، میری تو ہمت نہیں ہے ایسا کرنے کی۔ آپ نے فرمایا گھوڑے پر بیٹھے رہو، میں تم کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، میں الوداع کر رہا ہوں تمہیں، اور بات سنو میری۔ اور یہ کہہ کر کے حضور نے فرمایا معاذ بھول جاؤ اس کو کہ تم نیچے اترنا چاہتے ہو، تم پہلے سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم یمن سے واپس یہاں آؤ گے مجھ سے ملاقات ہوگی، یہ آخری ملاقات ہے۔ بس ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی، انہوں نے سوچا کہ میں آخری ملاقات میں نبی کا کر رہا ہوں۔ چاہتے تو کہتے حضرت میں تو نہیں جاؤں گا تب تک جب تک آپ ہیں دنیا میں یہ رہوں گا، مگر آرڈر تھا تو نکل گئے اور روانہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو، دماغ گھوم رہا، ایک ایک نظر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، آخری نظر، آخری نظر، اب جب میں آؤں گا تو یہ چہرے انور مجھے نظر نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا تھا اب جب آؤ گے تو میری قبر دیکھ لو گے، مجھے نہیں دیکھو گے۔ روانہ ہو گئے، یمن کا سارا نظام چلا، ہزاروں کو کلمے پڑھائے، غریبوں کی مددیں کی، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی تو غریبوں کا تقسیم کیا۔ وہاں کے لوگ حیران ہو گئے کہ فرشتہ آ گیا ہمارے لیے، محمد وہ تھا معاذ بن جبل جوان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی طرح سے فوج کا کمانڈر بنانا تھا، 17 سال کا نوجوان لڑکا مسمہ بن زید، اس کو ذمہ داری سونپی۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنی حکمت عملی سے یہ تدبیر اختیار کی کہ سارے اہم کام میں جوانوں کے حوالے کر دوں گا، تاکہ جوانوں کو میسیج مل جائے کہ تم دنیا میں عیاشی اور فحاشی کے لیے نہیں آئے ہو، تم کو تو بہت اونچا مشن تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ تم مسلمان جوان بن کر زندگی گزارو گے، پھر پاک دامن ہو کر زندگی گزارو گے، پھر آگے چل کر کے طرح طرح کی ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر آئیں گی، تم کو تمہارا اپنے آپ کو بھی چلانا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی چلانا ہوگا تمہیں، اور تم کو آگے چل کر کے تمہارا نکاح، تمہارے بھی بچے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی آفس میں بطور افسر کے پہنچو گے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی کورٹ میں بطور جج کے پہنچو گے، ہو سکتا ہے تم کسی بازار کے ٹریڈ یونین کے چیئرمین بنو گے، ہو سکتا ہے کہاں کہاں تم کس کی جگہ پہنچو گے نہیں معلوم ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی اہم جماعت کے سربراہ ذمہ دار بنو گے، تو اس وقت تمہاری یہ جوانی داغدار نہیں ہونی چاہیے، بیدار جوانی کے ساتھ تم نئی زندگی سرگرمی شروع کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جن باتوں کو بہت زیادہ فکر تھی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، جوان بگڑنے نہیں چاہیے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قیامت کے دن فرمایا لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا، لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہارے جوان بگڑ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا فاسق و فاجر بن جائیں گے۔ فاسق و فاجر بننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ڈرگس کرتے ہوں گے، وہ شراب پیتے ہوں گے، وہ ناچ گانوں میں جاتے ہوں گے، وہ فضول خرچہ کرتے ہوں گے، وہ گناہ کے کاموں میں ہوں گے، وہ خوش ہوتے ہوں گے ان چیزوں سے جو چیزیں اچھی نہیں ہیں، مگر ان کو لگے گا کہ ہاں یہی مزے کی چیزیں ہیں۔ اس طرح سے ان کا کیریکٹر صاف شفاف کیریکٹر نہیں رہے گا۔ آگے چل کر وہ خود افسوس کریں گے کہ ہم نے کیا 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 ہے، آگے چل کر وہ برداشت نہیں کریں گے، ان کو کوئی کہے گا تم چرسی تھے، تم شرابی تھے، تم آوارہ تھے۔ آگے چل کر کے خود ان کے بچے اگر بگڑنے لگیں گے، وہ کہیں گے بیٹا تم یہ نہیں کرنا، اور بیٹے کو پتہ چل جائے گا تو ابا جان آپ نے تو خود ایسے ہی تھے، اس میں شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے اپنی جوانی کو کیسے داغدار بنایا۔ یہ اللہ کے نبی اعظم کو فکر تھی کہ میری امت کی جوانی، اور ساتھ میں آپ نے حوصلہ افزائی کی کہ دیکھو اگر تم اپنی جوانی کو برائی سے بچاؤ گے تو تم کو بہت بڑا میڈل ملے گا، اور وہ میڈل ملے گا اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جب جوان برائی سے توبہ کرتا ہے، جب جوان برائی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ
کہ 100 بوڑھے اگر توبہ کریں گے اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنے ایک جوان کی توبہ کرنے سے۔ ان تمام باتوں کو بنیاد بنا کر اب میں آگے عرض کرنا چاہوں گا، اور بڑی ہمت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ میرے نوجوان بچوں، نوجوان بھائیوں، تم جن والدینوں کے ہو ہم انہیں نہیں جانتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں جانتے ہوں، لیکن وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ تمہاری مائیں جن کے پیٹوں سے تم پیدا ہوئے، جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا، وہ ہماری بہنیں ہیں، کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والی مسلمان خاتون ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی کلمہ پڑھنے والے۔ جن تم ابا جانوں کے تم بچے ہو وہ تمہارے والدین ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے مگر ہمارا بھائی ہے۔ تو جیسے ہم اپنے بچے کے بارے میں چاہیں گے کہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھا بن جائے، ایسے تم سے ہر بچے کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس بھائی کا یہ بچہ بگڑنے نہ پائے، ہمارے بھائی کا یہ بچہ برباد نہ ہونے پائے، ہمارے بھائی کا، ہماری بہن کا اس بچے کو کوئی زندگی میں داغ نہ لگنے پائے۔ اور اگر کسی جوان کی جوانی بے داغ رہی تو جتنی خوشی اپنے بچے کے بے داغ جوانی پر ہوگی اتنی خوشی آپ کی جوانی کے بے داغ ہوگی۔ لہذا مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کا دل تو نہیں دکھے گا ان باتوں کے سننے سے، لیکن مجھے سچ باتیں بتانی ہے، اور اس لیے بتانی ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ صاف صاف بتائے کہ جناب آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں، آپ کو ان کو پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ اس کا پیشنٹ اسموکنگ کر رہا ہے، اور ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ جب تک یہ اسموکنگ کنٹرول نہیں کرے گا تب تک یہ اس کا علاج ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو کہنا چاہیے کہ جناب آپ کو اسموکنگ چھوڑنی پڑے گی، تبھی آپ شاید دوائی کام کرے گی۔ اگر ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ میرا پیشنٹ ڈرنکنگ کر رہا ہے اور ڈرنکنگ کی وجہ سے اس کا لیور انوالو ہو چکا ہے، اور مجھے بتانا پڑے گا اس کو کہ صاحب آپ کو ڈرنکنگ چھوڑنی پڑے گی، ڈاکٹر کو اس کو بولنا پڑے گا۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر کے بعد پیشنٹ آیا اور ڈاکٹر کو لگا کہ یہ بہت خطرناک غلطی میں مبتلا ہے، اور ڈاکٹر سمجھ گیا کہ اس کے اندر ایک غلطی ہے جس غلطی کی وجہ سے اگر اس کا فیوچر برباد ہو جائے گا، تو ڈاکٹر کو کھل کر کے ہمدردی کے ساتھ، تانا دے کر نہیں، ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہیے بیٹا آپ جو کچھ کر رہے ہو اس کو کنٹرول کرو، اور اگر آپ کنٹرول نہیں کرو گے تو آپ آگے چل کر کے اپنی بیوی کے قابل نہیں رہو گے۔ اب بیٹا کہ جی کیا ہے وہ، اگر ڈاکٹر سمجھدار ہوگا تو وہ کہے گا میں نے سنا ہے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرے گا۔ تو بچے کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی کہ مجھے کیا کہنا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہوگا، اس کو بولنا ہوگا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہمدردی کا تقاضا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ صاف صاف کہو ان بچوں سے، اور ان کو بتاؤ کہ اگلی تمہاری زندگی کا سفر جن کانٹوں سے گزرنے والا ہے ان کانٹوں سے کیسے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ تو میں صاف صاف کہنا چاہوں گا آپ اس زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ کہاں سے خطرہ ہے؟ جواب، غلط ویب سائٹیں کام کر رہی ہیں، تھیوریاں کام کر رہی ہیں، گروپ کام کر رہے ہیں، ایتھیسزم کے نام پر اور ایگنوسٹکزم کے نام پر اور ایکس مسلم کے نام پر افراد کام کر رہے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کے گھر تک پہنچ جائیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کے کلاس روم تک پہنچ جائیں، وہ ہو سکتا ہے میڈیا کے تھرو آپ تک اپنی آواز پہنچائیں، اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کی ذات کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اپنی ایمان کو بچائیں گے۔ اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کنفیوژن ہوا تو کسی ماہر جاننے والے ساتھ ملیں گے اور اپنے ایمان کو بچائیں گے۔ اور اگر آپ کو کنفیوژن ہوا اور آپ نے صرف اپنے دماغ میں بٹھا کر کے رکھا اور ظاہر نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انفیکشنوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ بچ نہیں پائیں گے۔ یہ میں خواہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے سامنے تجربات ہیں۔ کل شام بھی مجھے ایک لڑکے نے یہی صورتحال بتائی تھی، جبکہ شاید ڈاکٹر بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ یہاں موجود بھی ہوں گے اس وقت۔ تو اپنے ایمان کو آپ بچائیں گے۔ حملے آپ پر ہوں گے، کوئی آدمی کہے گا جب خدا کو دیکھا ہی نہیں تو آپ کیسے خدا کو مانتے ہو؟ جناب 1400 سال پہلے کوئی نبی گزرا ہے، ہم آج اس کو فالو کیوں کریں گے؟ وہ تو اس بیکورڈ زمانے میں تھا، آج فارورڈ زمانہ ہے۔ جناب انہوں نے جو چیز بیان کر دی ہے یہ کیا ضروری ہے ہمیشہ کے لیے بیان رہنی چاہیے؟ نہیں، آج ان کو الاؤ کیا جانا چاہیے۔ غرض یہ کہ 10 قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اور ادھر سے ایک خطرہ اور ہے۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ شیطان آپ کو سکھائے گا کہ اگر آپ فالو کرو گے تو آپ کو پابندیاں لگ جائیں گی۔ آپ کہو میں کسی کو مانتا ہی نہیں، پھر آپ کی مرضی جو چاہے سو کرو، کیونکہ جو چاہے سو کرو کرنے کے لیے آپ کو جو رسی بندھی ہوئی ہے اسلام کی
تو جو ہے آپ کہیں گے میں اسلام کو مانتا ہی نہیں، میں خدا کو مانتا ہی نہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کام مت کرو، کیونکہ آپ فری ہو چکے ہیں۔ تو یہ حملے ہوں گے آپ کے، جب آپ کے ایمان پر، اپنے ایمان کو بچانے کا۔ اور یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اور اس کے لیے ایک چیز اور آپ کو سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ آپ کو شاید اندازہ ہوگا یا معلومات ہوں گی کہ یہ جو کنورژن ہوتا ہے، مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف جانا، اس میں سب سے کم محنت مسلمانوں کی طرف سے، کہ مسلمان کوئی کام نہیں کر رہے ہیں دنیا کی قوموں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی، سب سے کم محنت مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ باقی تمام قومیں بہت زیادہ محنت کرتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس مذہب کی طرف لوگ آتے ہیں وہ اسلام، وہ ہماری محنت نہیں ہے، وہ اسلام خود ان کو کھینچتا ہے۔ اسلام نیچر کو مطابق ہے، اسلام انسان کو سب کچھ دیتا ہے، اسلام انسان کو پیس دیتا ہے، اسلام کو ترقی دیتا ہے، اسلام انسان کو سلیقہ دیتا ہے، اسلام میں تمام وہ خوبیاں ہیں جو ہونی چاہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جناب کوئی خوبی تھی اور اسلام میں نہ ہو، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں کے لیے میں نے آخری دین بھیجا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ بڑی اچھی چیز تھی مگر افسوس اسلام میں نہیں ہے، جناب یہ بہت خراب چیز ہے مگر کیا کریں اسلام نے اس کو لازم کیا ہے؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک چیز بھی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی ہے کہ جو بہت اچھی تھی مگر اسلام میں وہ نہیں ہے، اور ایک چیز بھی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی تھی جو بہت خراب ہے مگر اسلام اس کو لازم کرتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسلام جن چیزوں کا آپ کو آرڈر کرتا ہے وہ لازماً آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور اسلام جن چیزوں کو بین کرتا ہے وہ لازماً آپ کے لیے نقصان پہنچانے والا ہوگا، اس لیے اسلام اس کو بین کر دیا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلومات نہ ہو، ہمیں معلومات نہ ہو، لیکن ہوگا ایسا۔ مان لیجیے اسلام نے کہا ختنہ کرو، اسے کیوں کریں گے ختنہ؟ کہ ہمارا آرڈر آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا جی بہت اچھا، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم کرتے ہیں ختنہ۔ اس ختنہ کرنے میں تکلیف بھی ہوگی، چھوٹا بچہ روتا بھی ہے، اور روتا بھی ہے بعض دفعہ 6 مہینے تک ٹھیک بھی نہیں ہوتا، اور اگر بچہ شرارتی ہوگا تو وہ اس کو ہیل نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے، اور گھر والے اگر بہتر ہوں گے تو اور زیادہ کبھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ختنہ کرا ہے۔ آج کا میڈیکل بتا رہا ہے کہ ختنہ کرنے کے فائدے کیا۔ پرائیویٹ طور پر کینسر ہونے کے کیسز مسلمانوں میں 0% ہے، وجہ اس کی ختنہ، اور پرائیویٹ طور پر کینسر ہونے کے کیسز تمام ان لوگوں میں جن کے ختنے نہیں ہوئے۔ آج پتا چلا ہم کو ختنہ کرنے کے فائدے ہمارے نبی نے کیا بتایا۔ ہمارے قرآن نے کہا، ہمارے نبی نے کہا آپ کو گوشت کھانا ہے پہلے ذبح کرو، اور ذبح کرو بھی زندہ جانور، اور وہ تڑپنا چاہیے، سارا خون نکل جانا چاہیے۔ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا تھا ذبح کرنے کا حکم قرآن نے کیوں دیا، آج پتہ چلتا ہے، اور آج اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا۔ میڈیکل سائنس تفصیل کے ساتھ سمجھا رہی ہے کہ انسان کا معدہ خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، انسان کے معدے کے لیے لکوڈ دودھ بہت فائدہ مند ہے، لیکن لکوڈ خون زہر ہے، اور اس لیے بین کر دیا گیا اس کو کہ صاحب آپ مردار جانور نہیں کھائیں گے، آپ خون نہیں پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تھوڑے خون کو اپنے لیے رکھنا تھا، جانور اللہ نے پیدا فرمایا، یہ گائے ہے، اس گائے کے اندر سے ایک لکوڈ نکل رہا ہے دودھ، اللہ فرما رہے ہیں کہ پیو اس کو، دوسرا لکوڈ نکلتا ہے خون، فرماتے بالکل نہیں پینا، تو وہ بھی لکوڈ ہے یہ بھی لکوڈ ہے، مگر وہ ہمارے لیے زہر ہے اور یہ ہمارے لیے شفا ہے۔ لیکن آج کا میڈیکل وہ بتا رہا ہے، اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو چند دنوں تک دودھ کا خون کا ایک گلاس پی کر دیکھ لیں، پھر دیکھیں ایک ہفتے کے بعد کیا حالت ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کا معدہ خونخوار جانور کا معدہ نہیں ہے۔ میں سمجھا رہا تھا یہ کہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے جتنی چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے مضر ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ شانوں نے ایک طرف سے انسان کے اندر کچھ جذبات رکھے ہیں۔ وہ جذبات کیا ہوں گے؟ جو ہی انسان ٹین ایج میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیاری کر رہے ہیں، اس کو مرد بننا ہے، اس کو مرد بن کر فیملی لائف گزارنی ہے۔ اب اس کو تیاری کروں گا تمام چیزیں، اب وہ سیکچول ہارمونز ڈیولپ ہونے لگیں گے، اب وہ تیار ہونے لگے گا، اب یہ مائل ہونے لگے گا، اس کو مزہ آئے گا لڑکیوں کے ساتھ بات کرنے میں، اس کو اپنی بہن سے نہیں اپنی اجنبی بچوں سے مزہ کرنے مزہ آئے گا۔ اس کو جی چاہتا ہے میں کسی کو کہوں گا میں تجھ پر قربان ہو جاؤں گا، تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا، میں تیرے لیے تارے توڑ کر کے لاؤں گا، اور اس کا جی چاہتا ہے کوئی میرے لیے تڑپے اور کوئی مجھے کہے کہ تیری وجہ سے مجھے نیند نہیں، تیرے بغیر میں جی نہیں۔ یہ انسان کی پیاس ہوتی ہے، کوئی مجھے پیار کے جملے بولے، یہ پیاس ہوتی ہے جوانی میں، اور اس پہ ادھر سے اللہ تعالیٰ فرما دیکھو میں تیاری کر رہا ہوں، تمہیں آگے چل کر مرد بن کر زندگی گزارنی ہے، ابھی سے اپنے آپ کی غلط یوزنگ مت کرنا، ابھی سے اپنے آپ کو غلط راستے پہ مت ڈالنا، تم فیل ہو جاؤ گے۔
اپنے آپ کو ہولڈ پر رکھو، کنٹرول میں رکھو. میں تیاری کر رہا ہوں، ابھی تم پھول نہیں بنے ہو، ابھی تو تم کلی ہو صرف. اس کلی کے وقت میں اگر تم نے زبردستی اپنے آپ کو کھول لیا اور کھولنے کے بعد تم سونگنے لگو کہ خوشبو نہیں آئے گی اور آگے چل کر تم پھول بن نہیں سکتے. میرے نوجوان بھائیوں، اس وقت جو تم پر اٹیک آ سکتے ہیں، میں سمجھا رہا تھا ایمان کا اٹیک آئے گا، تو اپنے ایمان کو بچانا. ہو سکتا ہے تم جن کلاسوں میں ہو وہاں، ہو سکتا ہے تم جس ہاسٹل میں ہو وہاں، ہو سکتا ہے تم جس انسٹیٹیوٹ میں ہو وہاں کوئی آدمی آئے گا، کوئی بک تم کو ملے گی، کوئی ویب سائٹ کام کر رہی ہوگی، کوئی تھیوری تمہارے سامنے لائی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں تم ڈگمگا جاؤ گے اور شک ہو جائے گا پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں. تمہیں شک پیدا ہو جائے گا پتہ نہیں نبی سچے تھے یا نہیں. ان کے کیریکٹر کے بارے میں تم کو عجیب باتیں سنائی جائیں گی اور تم کنفیوز ہو جاؤ گے، تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. تو اپنے ایمان کو بچانا، اور اگر اس قسم کا کبھی اٹیک آ گیا تو کسی ماہر سے ملاقات کر کے اور اپنے کنفیوژن کو دور کر دینا. اور آج کیونکہ لٹریچر کا زمانہ ہے، آپ ڈھونڈو جو صحیح کام کرنے والے ہیں. ویب سائٹوں میں بہت سارے ایسے سکالر ہیں جو بالکل صحیح سکالر ہیں، جو ان اتھیسٹوں کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، جو اگناسٹوں کے ساتھ بھی ڈیبیٹیں کرتے ہیں، اور جو مرتدین کے ساتھ بھی ڈیبیٹیں کرتے ہیں، اور اپنا پوائنٹ آف ویو اچھی طرح سے بتاتے ہیں، اور اس میں کتنے ہی لوگ اسلام کی طرف واپس آ بھی جاتے ہیں. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. تو ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، تم نے ایمان والی ماں کے پیٹ میں اندر 9 مہینے گزارے ہیں، تم نے ایمان والی ماں کا دودھ پیا ہے، اور تم کو جب پیدا ہوئے تھے تو تم کو کانوں میں اذان پڑی گئی ہوگی، اور تم جب پیدا ہوئے تو آگے چل کر تم کو ختم کیا گیا ہوگا. یہ سارا اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں. اور اگر اچھی طرح سے سمجھ لیں، اگر ہم اپنی ایمان پر باقی نہیں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جناب یہاں سے یہ دم نکل جائے گا، وہاں سے دوسرا آئے گا، اور وہ جو دوسرا آئے گا وہ اتنا اچھا ہوگا، وہ اتنا اچھا ہوگا کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ جتنے ریورڈ ہو کر کے آتے ہیں وہ ایک چیز پر عمل کرتے ہیں. ساری دنیا میں یورپین کنٹریز میں سب سے زیادہ اسلامی فوبیا ہے، اور سب سے زیادہ اسلام کے خلاف بولا جاتا ہے. مگر سب سے زیادہ اسلام کہاں پھیلتا ہے؟ یورپ میں، اور اس میں لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی. بوڑھے انسان میں چنانچہ لٹریچر پڑھو. میں الگ سے تجویز دینا چاہوں گا کہ آپ وہ لٹریچر ضرور پڑھیں جس لٹریچر میں اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات و حالات لکھے ہوئے ہیں. جو لوگ کسی اور کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آتے ہیں ان کے حالات آپ پڑھیں اور دیکھیں وہ کس چیز پر اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک مرتبہ کہا تھا، کہنے لگا میں تعجب کی بات تمہیں سناؤں؟ کہنے لگا جی ہاں. کہنے لگا میرے پاس ایک انگریز آیا، کہنے لگا جی میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں نے بریانی کھائی اس لیے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا بھائی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے لگا جس قوم کا کھانا اتنا مزیدار ہے ان کا مذہب غلط نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال نے اس بات ایک جملہ کہا، کہنے لگا اصل میں اللہ تعالیٰ شانہ جب کسی کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو معمولی چیز کو بہانہ بناتے ہیں. کتاب میں لکھا ہوا، میرے پاس کتاب موجود ہے. اقبال کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ انگریز تھا، وہ جب یورپ سے آیا پہلے بمبئی اترا. اب بمبئی میں وہ نہیں، یہاں کے ہندوستان کے لوگوں کو اس نے دیکھا تو کچھ لوگ کرتے ہیں نمستے، کچھ لوگ کرتے ہیں یہ، کچھ لوگ کرتے ہیں سلام. تو جب اسے مسلمانوں کا سنا السلام علیکم السلام علیکم، تو کسی ایک مسلمان سے پوچھ رہا ہے وہ بھائی السلام علیکم کیا چیز ہے؟ ہم تو کرتے ہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ، یہ آپ لوگ السلام علیکم اس کا میننگ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہاں امام صاحب مسجد میں ہے اور امام صاحب بڑے قابل انسان تھے. تو انگریز امام صاحب کے پاس آیا تو اسے کہا السلام علیکم میننگ کیا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا دیکھو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم سلامت، تمہارا ایمان سلامت، تمہاری جان سلامت، تمہاری عزت سلامت، تمہارے ماں باپ سلامت، تمہاری دنیا اور آخرت سلامت. یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں السلام علیکم کے ذریعے سے. تو انگریز حیران ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی، بس. اور یہ اتنا براڈ سلام ان کا ہے. بس وہیں سے اس نے قرآن خریدا، کتاب پڑھی، پھر لاہور پہنچا. لاہور پہنچ کر کے اقبال سے کہتا ہے جناب میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اقبال نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا السلام علیکم کی وجہ سے. تو غرض میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے آ رہے ہیں اور ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں. اور اگر ہم کہیں گے نہیں ہمیں نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نکل جاؤ تم. تاکہ ایمان کی حفاظت. دوسری چیز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ہے آپ کا کیریکٹر. اس کیریکٹر کی حفاظت مشکل بھی ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جناب آپ کی اگلی زندگی کامیاب ہوگی. اور اگر آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اگر آپ نے ڈانس کی محفلوں میں وقت گزارا، اگر آپ نے کسی
نامحرم کے ساتھ گھومنے کے چکر کاٹے، اگر آپ کیفٹیریاؤں میں ہوٹلوں میں گھومتے رہے، اگر آپ گاڑیوں میں گھومتے رہے، اور اگر آپ نے وہ ساری چیزیں کی تو کیا ہوگا؟ کچھ دنوں تک تمہیں مزہ آئے گا اور اس کے بعد تم ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، اس کے بعد تمہارا سکون چھن جائے گا، اس کے بعد تمہاری جوانی کو اندر سے آگ لگ جائے گی، اور آگے چل کر کے تمہاری دماغی صحت بھی متاثر ہوگی، تمہاری جسمانی صحت بھی متاثر ہوگی، تمہارا کردار بھی برباد ہو جائے گا، تم پیسے بھی غلط خرچ کرنے لگو گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے سکون چھین لے گا، تو تمہاری تعلیم بھی برباد ہو جائے گی، تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، جو لوگ زناکاریوں میں چلے گئے، ڈرگس میں چلے گئے، شراب آوارگی میں چلے گئے، کچھ دنوں تک بڑا مزہ رہے گا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر مزے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر ٹینشنوں کا شکار ہوں گے، پھر ڈپریشنوں کا شکار ہوں گے، پھر نیند اڑ جائے گی، پھر سکون نہیں آئے گا، پھر کھانا کھاؤ گے تو وہ ہضم نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر تم آرام چاہو گے تو آرام بھی نہیں ملے گا، پھر تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا پریشانی کیا ہے۔ تم دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس پیسہ بھی ہے، موبائل بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، پھر بھی میں پریشان کیوں ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ شان ہے تمہارا دل کا سکون چھین لیا۔ تو آپ نے کیا رکھا؟ حفاظت۔ اس عمر میں آپ کو خطرہ ہے کہ آپ بری عادتوں میں کا شکار ہو جائیں گے۔ مان لیجیے خدا نہ خاصا آپ ڈرنکنگ کا شکار ہو گئے، آپ براؤن شوگر کا شکار ہو گئے، آپ انڈکشنوں کے ذریعے سے نشے کی چیزیں لگانے کے عادی ہو گئے، 2 یا 3 مرتبہ اگر یہ بری عادت آپ کو لگ گئی پھر یہ آپ کا پیچھے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اور یہ ہم اپنا تجربہ نہیں بتا رہے ہیں، جو بیچارے ہمارے بچے اس میں پھنس گئے اور نکل نہیں پا رہے ہیں، اور وہ رو رہے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی رو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جب ہم ان کا حالات جب سنتے اور دیکھتے ہیں تو عقل حیران۔ میرے پاس ایک ماں اپنے بچے کو لے کر کے آئی، اس نے کہا جناب، ماں اپنے بچے کو لے کر کے آئی اور وہ کہتی ہے جناب یہ بچے کی حالت دیکھیے، تقریباً 2 کروڑ روپے یہ خرچ کر چکا ہے، کیونکہ باپ مر گیا اور باپ نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے تقریباً 2 کروڑ روپے یہ ڈرگس میں اڑا چکا ہے، اور اب اس کی صحت بھی باقی نہیں ہے، اس کو پیشاب بھی نکل جاتا ہے، یہ کھڑا بھی نہیں رہ پاتا ہے۔ پھر مجھے کہتی ہے یا تو آپ اس کو ٹھیک کرا دو کسی طرح سے، اور اگر نہیں تو مجھے اجازت دے دو، میں چائے میں اس کو کوئی چیز کھانے کو دوں گی۔ تو کشمیری زبان میں اس نے کہا گاند کے ساتھ۔ یہ ماں اپنے بچے کو کہتے ہیں گاند کے ساتھ، یعنی یہ بلا دفعہ ہو جائے گی دنیا سے۔ ماں، وہ ماں جو اپنے بچے کے 10 مرتبہ کہا کرتے 1 گھنٹے میں تجھ پر قربان میری جان، اور وہی ماں کہتے ہیں گاند کے ساتھ۔ آج یہاں پہنچتا ہے۔ اسے میں نوجوان بھائیوں، میں بڑی درد مندی کے ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ کا ہمدرد بن کر کے، کہ آپ ڈرگ سے، فضول خرچی سے، ڈانس دیکھنے سے، میوزک سننے سے اور لڑکیوں کے چکر میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اگر آپ بچانے میں کام ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، آپ کے اندر سے جذبات ابھریں گے، آپ کا جی چاہے گا میں کسی کے پیچھا کروں، اور اگر آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوگا تو شیطان بیٹھنا نہیں دے گا، شیطان اس کو استعمال کرے گا، تم یہیں سے پیچھا کرو، اور وہ وہیں سے آپ کو فون آئے گا اور وہ کہیں گا کہ آپ تم کتنے اچھے مجھے لگتے ہو، اور تیرے بغیر میں جی نہیں سکتی، اور میں تجھ پر پھر بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے گی کہ میں نے تمہارا فوٹو اٹھا لیا ہے، میں اپنے فوٹو کے ساتھ یہاں دکھا دوں گی اور تم بدنام ہو جاؤ گے، یا تو میری بات مانو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہ میں سوسائڈ کروں گی اور پرچہ لکھوں گی اس نے مجھے مروایا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے اس وقت۔ کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی امت کے دو طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، ان میں سے وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج کے مردوں کے لیے یہی تو بڑا امتحان ہے کہ ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی بہنیں جب بہت زیادہ دلکش لباس پہن کر، بہت زیادہ میک اپ کر کے اور سکن ٹائٹ پہن کر کے آپ کے سامنے آئیں گی، گویا دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہی ہیں آپ ہمارا پیچھا کرو۔ وہ اپنے جسم کا نمائش کر کے آپ کو اپیل کر رہی ہیں، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہی ہیں۔ یہی ہے مردوں کے لیے امتحان۔ ہم ان بچوں کو الگ سے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اپنی جوانی کیسے گزارنی ہے، لیکن اس وقت میں آپ جوانوں سے مخاطب ہوں، اور آپ جوان ایسے ہی ہمارے پیارے بچے ہو جس طرح سے ہمارے اپنے بچے ہیں، کیوں آپ محمد رسول اللہ کے امتی جوان ہو۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے میں یہ کہہ سکوں گا، جب اللہ کے نبی اگر پوچھیں کہ بتاؤ تو نے کیا کیا، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی امت کے جوانوں تک میں نے میسج پہنچایا کہ اپنی جوانی کو بچاؤ۔ خیر، تو میرے نوجوان بھائیوں، تمہارا کیریکٹر کیا تم پسند کرو گے؟ کل کو تمہارے باپ کو کہے گا تیرا بیٹا چرسی ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری والدہ کو کہ تانا دے گا کہ جس بیٹے کا حصہ لے کر آپ آئی ہو وہ تو آوارہ؟ نہیں، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ کل کو تمہارے والدین جب کہیں تمہارا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں، وہ فخر کے ساتھ کہیں یہ ہے میرا بیٹا، جا کے معلوم کرو کسی سے بھی کیسا کتنا اچھا لڑکا ہے،
اور آپ کی ساری سوسائٹی، آپ کے دوست، آپ کے کلاس فیلو، آپ کے روم میٹ، آپ کے تمام کہنے چاہیے کہ صاحب بالکل کوئی داغ اس لڑکے کے اندر نہیں ہے، کوئی خامی اس کے اندر نہیں. لیکن اگر آپ کی جوانی میں داغ، کبھی کبھی کسی کو فون بھی کرتا تھا، وہ کسی کے ساتھ ویڈیو کالنگ میں ہوتا تھا، تو بس اسے سب کچھ بتا دیا. اس کے بعد لڑکے والے کہیں گے ان کو، آپ کے ماں باپ کو، کس لڑکے کا رشتہ لے کر آپ آئے، ہم نے معلومات سب کر لی، اس کا کیریکٹر بالکل لوز. اس کے بعد آپ کا باپ اپنے سر پکڑ کر رہے گا کہ میرا بیٹا تو پڑھنے کے لیے، مجھے کیا معلوم تھا یہ کیا بن کر آیا. تو میرے نوجوان بھائیوں، اپنے کیریکٹر کو بچاؤ، ایمان اور کیریکٹر. نمبر 3، اللہ نے آپ کو فریش جوانی دی ہے. آپ کی آنکھوں میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں رکھا، آپ کے دماغ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں رکھا، آپ کے ٹانگوں میں، آپ کے ہاتھوں میں کوئی کمزوری نہیں رکھی. آج ہمارے سامنے جو بار بار مسئلہ آتا ہے، مفتیوں سے جو مسئلے پوچھے جاتے ہیں، تو کچھ مسئلوں کا جواب دینا ہمارے بڑا مشکل ہوتا ہے. مثلا آج کل اکثر سوالات آتے ہیں، جناب بیوی پریگننٹ ہیں، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بچہ اب نارمل ہے، ہارٹ نہیں بن رہا ہے، دماغ نہیں بن رہا ہے، بچہ اب نارمل دنیا میں آئے گا، ایبارٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم کو سوال جواب دینا پڑتا ہے. ایبارشن کرنے کی اجازت کون سے اسٹیج پر ہے؟ 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد ایبارٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی بچہ موومنٹ نہیں کر رہا ہے، موومنٹ کرنے کے بعد اگر یہ بچہ جو ہے اب نارمل ہوا اور الٹرا ساؤنڈ سے دکھا دیا گیا بچہ اب نارمل ہے، اور ڈاکٹر ایڈوائز کر رہے ہیں کہ صاحب بچہ گرا دو ورنہ یہ ساری زندگی اب نارمل تمہارے لیے درد سر بنے گا، اور ماں باپ پوچھتے ہیں جناب ایبارشن کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ہم کو جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں زندہ بچے کو مارنے کا آرڈر نکالنا ہے، اور اگر کہیں گے نہیں ایبارشن نہیں کر سکتے تو اب نارمل بچہ آئے گا تو ساری زندگی ماں باپ کے لیے بوجھ بنے گا، اور کیسے اس اب نارمل بچے کو چلائیں گے. یہ کہہ کر کے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اگر فریش جوانی دی ہے، اس پر شکر پڑھو. اس کو کیوں تم برباد کرو گے، اپنی صحت کو کیوں تباہ کرو گے؟ لہذا وہ چیزیں جو تمہاری صحت کو تباہ کریں گی، چاہے وہ کھانے کی ہوں، چاہے وہ پینے کی ہوں، چاہے وہ کھانے اور پینے کی بات جب میں کہہ رہا ہوں تو میں اور کلیئر کر کے کہنا چاہتا ہوں، یہ جتنے مارکیٹ میں کولڈ ڈرنکس ہیں، ان تمام کولڈ ڈرنکس کا فائدہ صرف ٹیسٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ ریسرچ کر کے دیکھو تمام کولڈ ڈرنکس جتنے ہیں، ان تمام کولڈ ڈرنکس میں کون سا جیسے فوڈ ویلیو اس کے اندر ہے؟ جواب ہے کوئی فوڈ ویلیو نہیں. حتیٰ کہ جو پھلوں کے جو جوس ہیں اس میں بھی کیمیکل ہوتا ہے، اور کیمیکل ہوتا ہے لہٰذا وہ کا فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ پئیں گے نا مکسڈ جوس، جناب والا اگر آپ مکسڈ فروٹ کھائیں گے تو جتنا فائدہ اس کے آپ کی باڈی کو ہوگا مکسڈ جوس لینے سے نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس میں تو کیمیکل ملا کر کے اس کو پرزرو کیا گیا ہے. پرزرویشن پڑھے لکھے انسان ہیں، سمجھ رہے ہوں گے. پرزرویشن کے لیے کیمیکل ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ دوائی خراب نہ ہو، تاکہ یہ جوس خراب نہ ہو، اور 6 مہینے بعد آپ کو پلائیں گے تو اس کی فوڈ ویلیو ختم ہو چکی ہوتی ہے. مائنڈ سیٹ آج کا ایسا بنا ہوا ہے کہ جناب اگر آپ کو کہیں گے آپ فریش لیمو لا کر کے پانی میں ملا کر کے پیو، آپ کہیں گے جناب یہ تو بیکورڈ لوگوں کا کام ہے، ہم تو فارورڈ ہیں، ہم تو کوک پینے والے ہیں، ہم تو چپس کھانے والے ہیں. وہ چیزیں جن سے آپ کی صحت مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا وہ چیزیں اوائڈ کرو. اور کیا صاحب کھا رہے ہیں؟ برگر کھا رہے ہیں. برگر کھانے سے کیا؟ میرے بھائی اپنی صحت کو اچھے سے اچھا بناؤ. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم اپنی صحت اچھی بناؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تن خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا، 5 چیزوں سے پہلے. اس جوانی میں تم وہ چیزیں کھاؤ گے جس سے تمہاری صحت خراب ہوگی، وہ ایکشنز کرو گے جس کی وجہ سے تم نامرد ہو جاؤ گے، وہ حرکتیں کرو جس کے نتیجے میں تمہاری مردانی تباہ ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے صحت کو آگ لگائی ہے. تو اس لیے اپنی ایمان کی بھی حفاظت، اپنی کردار کی بھی حفاظت، اور اپنی صحت کی بھی حفاظت. اور اگر اس جوانی میں آپ نے ان تینوں چیزوں کو بچا لیا تو آپ بہت بڑے میڈل کے حقدار بن گئے. مگر وہ میڈل اس دنیا میں آپ کو دینے والا کوئی نہیں ہے. ہاں آپ کو وہ میڈل ملے گا محمد رسول اللہ کی طرف سے. اور وہ میڈل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. دوسرے نمبر پر وہ جوان ہوگا جس جوان نے اپنی جوانی برائی سے بچا. دوسرے نمبر پر مجھے یاد ہے جب میں حدیث پڑھ رہے تھے تو میں سوچتا رہا 7 آدمی کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن VIP ہوں گے اور ان کو خاص اعزاز کے ساتھ بٹھایا جائے گا عرش کے سائے کے نیچے. کون سے ساتھ ہیں؟ میں سوچنے لگا نبیوں کے بعد صحابہ ہوں گے، صحابہ کے بعد علماء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، بزرگ ہوں گے، دینی سکالر ہوں گے. وہاں پہلے نمبر پر آیا حکمران. مگر آج کے حکمران نہیں، یہ ظالم اور عیاش و فحاش حکمران، وہ فاروق اعظم جیسا حکمران. اور دوسرے نمبر پر آئے وہ نوجوان جس نوجوان نے اپنی جوانی کو
तमाम बुराइयों से बचाया होगा, क्योंकि वो सुबह से शाम तक अपने आप से लड़ता है। लड़ अपना आपको मुस्तकिल जंग में रहना है, और वो जंग आपको अपने हिसाब करनी है। अंदर से जज्बा उभरेगा, मैं फलाने के पीछा करूंगा, आपको जज्बा उभरेगा, मैं भी बनूंगा किसी का बॉयफ्रेंड हो, मेरी भी होनी चाहिए कोई गर्ज ये कि आपका जज्बा उभरेगा, लेकिन आप अपने आप को कहेंगे नहीं मैं नहीं करने दूंगा। आप देखेंगे फला आदमी फलाने चीज खा रहा है, फला आदमी फला के पीछा कर रहा है, फलाने दो जा रहे हैं गाड़ी में, हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी तो स्मार्ट हैं। अंदर से जज्बा उभरेगा, आप अपने आप को कहेंगे नहीं मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि मेरी ये जवानी अमानत है किसी की। जिस दिन मेरा निकाह होगा मैं अपनी होने वाली बीवी से कहूंगा मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, लेकिन तभी कह सकूंगा जब मैं अपनी जवानी को बचा सकूं। जवान जब इरादा करता है अपनी जवानी को बचाने का तो क्या क्या करता है, अक्लें हैरान हो जाती है। मतलब मैंने ऐसे वाक़या भी पढ़े हैं कि जिन वाक़या को पढ़ करके लगता है ये अकल ऐसा हो सकता है, मगर वाक़या मैंने पढ़ा कश्मीर की तारीख में लिखा हुआ है, और इत्तेफाक की बात वो तारीख मैंने आज भी एक जगह देखी, वो पर्शियन ज़बान में लिखी गई तारीख है, उसमें लिखा हुआ है कोई नौजवान लड़का किसी मस्जिद में इमाम था, वहां कोई लेडी थी, और उस लेडी का शौहर जो है वो बाहर गया हुआ था, और बहुत दिनों तक वो बाहर रहा। तो उस लेडी ने उस इमाम को अपने घर में बुलाया, अपने घर में बुला करके इशारों में कहा कि मैं क्या चाहती हूँ। उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। उस लेडी ने कहा तुम्हें मानना पड़ेगा, मैं इतने ज़माने से इंतज़ार में हूँ, मेरा शौहर वापस आने वाला नहीं है, मुझे प्यास लगी हुई, जिस प्यास को बुझाने की मेरे पास कोई शक्ल नहीं है। मर्द तो कर लेते हैं अपना, लेकिन औरतें नहीं कर पाती हैं, अपनी प्यास नहीं बुझा सकेंगी, क्योंकि अल्लाह ने रखा है ये मर्दों के अंदर भी औरतों के अंदर भी, और ये नेमत है। अल्लाह ने खास प्लान के साथ ये रखा है कि मर्द के अंदर औरत के अंदर जो सेक्सुअल अट्रैक्शन रखा है, इसके खास मकसद है कि शौहर अपनी बीवी का वफादार रहे और बीवी अपने शौहर का, और मिल करके जिंदगी गुजारेंगे और हर वक्त एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, तो मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे। ये खामखाई नहीं है। खैर वो औरत उसको कहती रही, उस लड़के ने कहा जनाब मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता। जब उसे लगा ये औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो जज्बात में आ गया, और जवान जब जज्बात में आता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जवानी जुनून है। जब ये जुनून चढ़ जाता है फिर आगे कुछ पीछे आदमी कुछ नहीं देखता है। उसको जुनून चढ़ गया कि मुझे अपने आप को बचा करके दिखाना है, और ये मेरा पीछा कर रही है गुनाह कराने के लिए, मुझे गुनाह नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं जब तक तू मेरी चाहत पूरी नहीं करेगा। उसने कहा तो ठीक है मैं भी देखता हूँ कैसे होगा। उसने कहा मैं भी देखती हूँ तू कैसे निकलेगा। उसने क्या क्या आखिर में कहा ठीक है बहुत अच्छा, मैं थोड़ा सा कुछ पानी वानी पीना चाहता हूँ। कहाँ? उन्होंने कहा वो किचन है, जाओ निकालो पानी। सुना तो वो किचन में गया, सोचता रहा, फिर छुरी उठाई, और छुरी उठाने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को ऐसे काटा और कहा ये ले जाओ, इसी को तुम दूर रहे थे ना, मैं तुमको तुम्हें दे दूंगा। कर सकता है कोई? अगर ये इंसान इस्लाम से पूछेगा, इस्लाम कहेगा हरगिज़ गलती मत करना, लेकिन जज्बात में आपने किया, और जज्बा के मानने के बाद कहा इसी की तलाश में थी ना, अब मैं आप ही का हवाले करता हूँ, करो। जाहिर है आप क्या करेंगे, कश्मीर की तारीफ ही लिखा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आज का कोई नौजवान ये करे, मगर मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, क्या? जब इंसान तय कर लेता है कि मुझे अपनी जवानी को दाग लगने नहीं देता है तो आदमी यहां तक भी पहुंच सकता। हमारी किताबों में लिखा हुआ है, दिल्ली में एक इमाम दिल्ली में तालिब इल्म थे, और वो हदीस पढ़ने वाले तालिब इल्म थे। इसी तरह से एक औरत ने उसको अपने घर में बुलाया, और अपने घर में बुला करके उसी तरह से उसने कहा कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जब लड़के को लगा ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, उसने कहा सर ठीक है मैडम ठीक है, मैं पहले बाथरूम जाऊंगी, और मैं बाथरूम जाऊंगा, बाथरूम जाकर के फिर वापस आऊंगा, फिर देखते हैं क्या करेंगे। वो बाथरूम में गया और सारी लैट्रिन उठाकर पूरे जिस्म में बज दी, और जब अंदर आया तो उस औरत ने कहा कितना गंदा है, दफा हो जाए यहाँ से। चुनाच बेचारा वहां से वो निकला, कपड़े गंदे हो चुके थे, उसकी बॉडी गंदी हो चुकी थी, जमुना के किनारे गया और जा करके अपने कपड़े निकाल कर उनको धोया, फिर अपनी बॉडी को भी धोया, और जल्दी जल्दी धो करके निकला, क्योंकि उसको क्लास में जाना था, और क्लास हो रही थी पुरानी दिल्ली में। वहां पढ़ाते थे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, हदीस पढ़ाया करते थे। अब जब वहां से वो पहुंचा, वहां भीगे हुए कपड़े, सफाई अच्छी तरह से कर नहीं पाया होगा, जो ही कमरे में दाखिल हो गया तो चारों तरफ खुशबू आ रही है। भाई ये कैसी खुशबू है, भाई ये इधर किसने लगाया? इसने साफ नीचे किया। या खुशबू कहा मेरे जिस्म में बदबू आ रही होगी, शायद मैं ठीक तरह से साफ नहीं कर सका, मेरे कपड़े भी भीगे हुए हैं, और ये कह रहे हैं खुशबू आ रही है। बारह तमाम लोग कहते हैं भाई खुशबू किसने लगाई है? तो जो बुजुर्ग थे वो बुजुर्ग ने कहा साफ साफ बताओ ये इधर किसने लगाया? इसने सर नीचे किया, उसको नजी बुला करके कहा भाई तुमने ही इधर लगाया है।
کہنے لگا حضرت اتر کہاں لگایا, غلطی میری ہے, مجھ اصل میں صفائی شاید پوری نہیں ہو پا رہی ہوگی, آپ بجائے اس کے کہ مجھے کہیں کہ بدبو آ رہی ہے, آپ مجھے حوصلہ افزائی کہہ رہے ہیں خوشبو آ رہی ہے. فرمایا نہیں, تمہارے جسم سے بھی خوشبو آ رہی ہے, تمہارے کپڑوں سے بھی خوشبو آ رہی ہے, اور بعد میں اس لڑکے کو موت تک جسم میں خوشبو آتی رہی, موت تک اس کی خوشبو. اس کا نام ہی رکھا گیا مشتی, خواجہ مشتی. انعام اللہ نے عطا کیا, تم نے اپنی جوانی کو بچایا. تو میں تو نہیں یہ کہوں گا کہ آپ یہ کریں, لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب جوان ارادہ کر لیتا ہے تو اپنی جوانی بچانے میں کامیاب. بس میں اینڈ کرتا ہوں میرے بھائیوں, آپ کے جو کچھ مجھے اپنا درد دل آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا وہ یہ, آپ اپنے آپ کو پہچانو, آپ اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ کے امتی ہو, آپ وارث ہو حضرات صحابہ کرام کے, آپ وارث ہو ان تمام بزرگوں کے جن کے ذریعے سے یہ اسلام ہمارے ملکوں میں پہنچا. ان میں جوان لوگ بھی تھے, اللہ اکبر. جوانوں کے واقعات اگر میں سناؤں گا آپ کو کہ جن جوانوں کے ذریعے سے ملک کو بھی اسلام پہنچا اور کس طرح سے وہاں انہیں کارنامے انجام دیے اور کیا کیا ہوا ہے, بہت تفصیل کی ہو جائے گی. لیکن میں شارٹ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے نام میسیج یہ ہے, اپنے ایمان کو بچائیں, اپنے کردار کو بچائیں, اپنی صحت کو بچائیں. آپ جہاں ہیں, آپ چاہے پڑھ رہے ہیں, چاہے جاب کر رہے ہیں, چاہے ہاسٹل میں ہیں, چاہے کوچنگ سینٹروں میں ہیں, چاہے گھروں میں ہیں, جہاں بھی ہیں آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے. اور آپ اپنے رات کے بیڈ روموں میں بیٹھیں گے, آپ کے ہاتھوں میں وہ چیز ہوگی جس سے آپ بہت کچھ دیکھ سکو گے, ملے گا کچھ نہیں, اور بہت کچھ نہیں دیکھ سکو گے, چھنے گا کچھ نہیں. آپ ایک رات گزار کر کے دیکھو, مجھے نہ فیس بک چلانا ہے, نہ فیس بک چلانا ہے, نہ مجھے یوٹیوب چلانا ہے, نہ کوئی چینل مجھے دیکھنی ہے, نہ انسٹاگرام, کوئی سوشل میڈیا نہیں چلانا ہے. صبح کو اپنے آپ سے پوچھو کیا نقصان ہوا, جواب آئے گا کچھ بھی نہیں. اور آپ اگلے دن ساری گندی چیزیں دیکھو, صبح کو اپنے آپ سے پوچھو کیا ملا, جواب آئے گا کچھ بھی نہیں. اپنی عقل استعمال کرو, اپنی سوچ استعمال کرو, اپنے فیوچر کو دیکھو اور اپنی خرابیوں سے بچنے کا عہد کر کے اٹھو, اسی میں آپ کے لیے کامیابی ہوگی. میرے بھائیوں, آپ کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے, لیکن اپنے پیاروں کو بتانا ہے کہ تمہاری زندگی جس راستے سے گزر رہی ہے ان راستوں میں خطرے کیا کیا ہیں, ان راستوں میں بگڑنے کے چانسز کہاں کہاں ہیں, اور ان چانسز کو بتا کر کے اگر آپ نے اس میسیج کو لے لیا اور اپنی جوانی کو بچا لیا, ہم سمجھے گا الحمدللہ آپ کا آنا بھی قبول ہو گیا اور ہمارا آنا بھی منظور ہو گیا. اور یہ بات جب تمہارے ماں باپوں کو سننے کو ملے گی تو شکر پڑیں گے اور خوشی محسوس کریں گے کہ ہاں ہمارے بچے کو صحیح راستہ دکھایا گیا. اور اگر ہمارا بچہ یہ ساری باتیں سن کر کے بچ گیا تو ان کو ساری زندگی خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی اور وجہ بنے گی آپ کا اچھا کردار. تو عہد کر کے اٹھو, اپنا ایمان, اپنا کردار اور اپنی صحت, ان تینوں چیزوں کی حفاظت کرو گے. اپنی عادتوں کو بگڑنا نہیں دو گے, اب بری عادتوں کا شکار اپنے آپ کو نہیں بناؤ گے, غلط چیزیں کھانا اور پینا اس سے پرہیز کرو گے, غلط انٹینشن کے ساتھ کسی سے ملنا اسے پرہیز کرو, اپنے وقت کو برباد نہیں کرو گے, اپنا پیسہ فضول خرچی میں برباد نہیں کرو گے. تمہارے ماں باپ تمہارے گھروں سے تم کو پیسہ بھیجتے ہوں گے, مجھے معلوم ہے یہاں کی مائیں کا حال کیا ہے. ماں کہتی کہ شام کو کھانا کھانے بیٹھے گی, اس کو کھانا نہیں ہے, کھانا آئے گا, وہ کہے گا پتا اچھا میرے بیٹے کو بیٹے کو کھانا ملا یا نہیں ملا, اور اس کو سامنے اچھی ڈشیں جو ہے وہ زہر لگے گی, وہ کھانا چھوڑ دے گی. پہلے آپ کو فون کرے گی, بیٹا آپ نے کچھ کھایا, بیٹا آپ کو وہاں سالن اچھا تھا, تم کھا سکے کچھ, اس کے بعد میں وہ کھائے, اور تم فضول خرچوں میں ان کا پیسے اڑاؤ گے, تم کانتیاں کھاؤ گے اور آوازی میں پھرو گے. نہیں, اپنے پیسے کو بچاؤ, اپنی جوانی کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے کیریکٹر کو بچاؤ, اور اسی میں آپ کے لیے کامیابی ہے. بس یہی باتیں مجھے عرض کرنی تھی. مگر یہ سارا تب ہوگا جب آپ اس ماحول سے نکل کر کے اچھے ماحول میں آئیں گے, اور وہ اچھا ماحول آپ کو ملے گا دعوت و تبلیغ کی محنت میں. دعوت و تبلیغ کی محنت اسی غرض کے لیے ہے تاکہ یہ ہمارا بچہ جو ہے جس ماحول میں بگڑ رہا ہے وہاں یہ سدھر نہیں پائے گا, وہاں سے نکال کر اس ماحول میں ہم اسے لائیں گے. اور جب ایمان والا ماحول میں اسے ملے گا, یہاں پاکیزہ ماحول ہو, یہاں ڈسپلن, یہاں تہذیب, یہاں حیا, اور یہاں بار بار جب وہی اس کا ایمان طاقتور ہوگا تو اس کو پھر برائیوں سے بچنا آسان ہوگا. میں شارٹ کر کے آگے جملہ بول رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سننا. کووڈ سے انسان تب بچے گا جب باڈی میں امیون سسٹم سٹرانگ ہوگا. کووڈ سے اگر بچنا ہے تو امیون سسٹم کو مضبوط بناؤ. سیم اسی طرح سے ایمان کا امیون سسٹم اگر مضبوط ہو گیا تو جناب والا سوسائٹی کے تمام برائیوں کے کووڈ سے آپ بچ جائیں. اگر آپ کا ایمان کا امیون سسٹم مضبوط ہے تو جناب والا آپ کا وہاں سے پیچھا ہوگا, آپ کو کہ ہرگز نہیں.
آپ کا وہاں پیچھا ہوگا اور آپ پر کوئی کہے میں تم پر فدا ہوں، آپ کہے میں کسی کو فدا نہیں فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ تیسرا آدمی کہ جس کو رجلن، ایسا مرد، دعت ہو، اس کو آفر کیا، امرأتن، عورت نے، ذات جمال و حسب، خوبصورت اور اچھے خاندان کی عورت نے اس کو آفر کیا، گناہ فقال، اس نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے، اور میں بھی خود، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہمارے اندر حالت یہ ہے کہ اگر ہم کو اس طرح کا امتحان کبھی آ گیا اور اس طرح کا آفر آ گیا تو ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ اگر بچا سکیں گے تو بہت مبارک، کوئی آپ کی ایمانی حالت بہت اچھی ہے، اور اگر آپ نہیں بچا سکیں گے تو گھبرانا نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ اور کہا ہم ایسا بن کر کے دکھائیں گے، اگر ہم کو آفر آئے گا تو ہم ٹھکرا دیں گے مگر اپنی جوانی کو داغ لگنے نہیں دیں گے۔ اور اس ساری بات کے بعد مجھے ایک بات کا ڈر ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو خیال آئے گا ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو جواب ہے اب کیا کریں؟ آپ کیوں مایوس ہو؟ اللہ تعالی شان دامن کھول کر کے انتظار میں ہے، آ جاؤ، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ جناب والا تمہارا باپ معاف کرے یا نہ کرے، ہماری ماں معاف کرے یا نہ کرے، اللہ معاف کرنے کے لیے حلوہ تیار ہے، آ جاؤ تم اپنے۔ جناب یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے ہے کہ معافی ملے گی یا نہیں، معافی لازمان ملے گی، شرط یہ ہے معافی مانگے۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آگے چل کر آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے یا نہیں، یہ آپ کو کرنا ہے۔ معافی اللہ کو دینی ہے اور آگے اپنی زبانی کی حفاظت آپ کو کرنی ہے۔ آدھا کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں دیا ہے اور باقی آپ کے کندھوں پر ڈال دیا کہ آپ اپنے آپ کو بچا کر کے دکھاؤ، اور بچا کے دکھانے کے لیے آپ، مجھے کبھی کبھی لڑکے کہتے ہیں جناب بچنا بڑا مشکل ہے، جی بچ نہیں پاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں مثال سناتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک لڑکے کو اسموکنگ کی بہت زیادہ عادت ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہو گیا، چھاتی میں درد ہو گیا اور یہاں درد ہو گیا، یہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کرا، اس نے کہا تمہاری چھاتی میں یا لیور میں کینسر سٹارٹ ہو چکا ہے، پہلا سٹیج آ گیا ہے، آپ کو اسموکنگ چھوڑنی پڑے گی۔ یہ لڑکا چھوڑے گا اسموکنگ یا پھر بھی کرے گا؟ ہے کوئی ایک انسان جو تیار نہیں میں نہیں چھوڑوں گا؟ کیسے چھوڑے گا؟ مان لیجئے اس علاقے میں راجماش کی دال بڑی مزیدار ہوتی ہے اور کھائی جاتی ہے، بہت اچھا، راجماش کی دال کھانے کا آپ کو بہت شوق تھا اور میٹ کھانے کا بھی بہت شوق تھا اور بہت اسپائسی کھانے کا بڑا شوق تھا اور اچار بھی آپ کھا رہے تھے، لیکن میادے میں السر ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا تمہارے میادے میں السر ہو گیا ہے، یہ السر آگے چل کر کینسر بن جائے گا، تمہیں راجما دال بھی کٹ کرنی ہوگی، میٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، اچار چھوڑنا پڑے گا، اسپائسی کھانے چھوڑنے پڑیں گے۔ کیا یہ آدمی کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا؟ چھوڑے گا۔ ایسے ہی جناب آپ کی صحت جیسی قیمتی ہے اور اپنی قیمتی صحت کے لیے آپ پسندیدہ ڈشیں چھوڑ دیں گے، اسی طرح سے آپ کا کیریکٹر اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس کیریکٹر کو بچانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں انشاءاللہ تک۔ تو دعوت و تبلیغ کے ساتھ جب آپ جڑیں گے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا، ایمان، اور جب ایمان مضبوط ہوگا پھر آپ خود بھی بچیں گے اور اوروں کو بھی بچانے کا کام کریں گے۔ بس میں اپیل کروں گا، آپ اس وقت کوئی نام تو نہیں لکھیں گے، میں اپیل کروں گا بڑی دردمندی کے ساتھ کہ آپ ارادہ کرو انشاءاللہ، آپ کہو انشاءاللہ مجھے ہم نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد آپ کو فائدہ محسوس ہو جائے گا 24 گھنٹے کے اندر یا 3 دن کے اندر۔ بس آپ ارادہ کر کے اٹھو کہ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہیں اپنی جوانی کو بچانے کے لیے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا ایمان، اپنا کردار، اپنی صحت کو اچھی بنانے کے لیے ہم آپ کے راستے میں نکلیں گے تاکہ ہماری جوانی بچ جائے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ ملے۔ اس غرض کے لیے ہم جماعت میں ضرور نکلیں گے، بس ارادہ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ، ارادہ کریں اور پھر اپنا پلان خود ہی بنائیں اور ان جماعت والوں سے مل کر